بسم اللہ الرحمن الرحیم جی 26 نومبر ایک ایسا دن ہے. آج دوبارہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اس دن پہ جو قتل عام ہوا، جس طریقے سے بربریت، ظلم اور جبر کی مثال جو ہے وہ ریاست نے قائم کی. پتہ نہیں اس کو ریاست کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، میرا تو بار بار یہ کہنا ہے، میرا تو بلکہ یہ سوال ہے کہ اس کو ریاست کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ تو ریاست نہیں ہے، یہ ایک مجموعہ ہے، یہ گروہ ہے. جس طرح ایک کوئی ڈرگ کارٹیل ہوتا ہے، کوئی مافیا ہوتا ہے جو لوگوں کو قتل کرنا جن کا کام ہوتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانا جن کا کام ہوتا ہے، اپنی بزنس ایمپائر کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے کے لیے ان کے پاس ان کو جو بھی کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہے. دیر آر نو پرماننٹ اینیمیز، دیر آر نو پرماننٹ فرینڈس، دیر آر اونلی پرماننٹ انٹرسٹس. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو ریاست کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کسی بھی طور پر، کہ ریاست تو وہ ریاست ہونی چاہیے کہ جو اپنے سے جو کمزور طبقہ ہے اس کا وہ خیال رکھے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عمران خان نے ہم نے ان کے دور حکومت میں دیکھی، اور ہم اسلامی تاریخ میں بھی ایسی چیزیں پڑھتے ہیں کہ ریاست وہ ہوتی ہے جو اپنے سے کمزور کا خیال رکھتی ہے، کمزور طبقے کا خیال رکھتی ہے. ریاست کا اور عوام کا جو تعلق ہے وہ اس لیے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ریاست اس کی تمام جان و مال کی حفاظت، اس کی صحت کی، اس کی تعلیم کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ریاست نے تعلیم کسی کو کیا دینی ہے، تحفظ کسی کو کیا دینا ہے، صحت اور انصاف کسی کو کیا دینا ہے. یہاں پر تو ریاست ہی نے ہتھیار اٹھائے اور اپنے ہی لوگوں کو اسٹریٹ فائر جو ہے اپنے لوگوں کو گولیاں ماری. اچھا، صرف یہ اسٹریٹ فائر نہیں کیے بلکہ سنائپرز بھیجے، چھتوں کے اوپر لوگوں کو کھڑا کیا، اور جن لوگوں نے جو ہے وہاں پر اپنے ہی معصوم اور نہتے شہریوں کے اوپر جو ہے وہ گولیاں برسائیں. اس طرح کی مثال شاید دنیا میں مجھے تو نہیں پتا کہ حالیہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہوگی کہ جہاں پر اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ہی فورسز نے اپنے ہی لوگوں پر جو ہے اس طرح سے گولیاں چلا کر بہیمانہ تشدد کر کے بہیمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا ہو، ان پر گولیاں چلا دی ہوں اور ان کی جو ہے نا وہ خبر تک بھی نہ لی. لیکن بہرحال یہ اس ملک میں لگتا ہے کہ شاید کوئی یہ بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات بہت زیادہ کم ہوتی ہے. لیکن ہم نے پہلا ایک پروگرام کیا تھا آج سے تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے، آج اسی کڑی کی جو ہے وہ اس کا دوسرا پروگرام ہے. بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، متعدد افراد ہیں جو شہید ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ صرف 13 یا 14 کی کنفرمیشن ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں جو کہ ریاست ظاہر ہے، جس کو آپ ریاست اگر کہنا چاہیں تو یہ آپ کی ثوابدید اگر آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں تو اس نے جو ہے ان لوگوں کو غائب کر دیا ہے، مردہ خانے سے لوگوں کو جو ہے وہ غائب کرتے، ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو بدل دیا. اور جتنی بھی اس پر مطلب وہ بات کی جائے کہ جو آپ شاید امیجن نہیں کر سکتے، وہ تمام چیزیں جو ہیں ریاست نے اپنے نہتے اور معصوم شہریوں کے ساتھ کی ہیں. اور وہ مانگ یہ رہے تھے، صرف ایک پرامن احتجاج کرنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ ان کا مینڈیٹ آپ نے چوری کیا 8 فروری والے دن. آپ نے ان کی زندگیوں کو اجیرن کر دیا، اس لیے وہ لوگ سڑکوں پر آئے تھے. یہ ملک ان لوگوں کا ہے، یہ اپنے ملک کو اپنا حق سمجھ کر یہ سڑکوں پر آئے تھے. اور آپ نے جو ایک آخری وہ جو ایک مانگ تھا کہ شاید آپ لوگ جو ہیں وہ واحد ہیں، وہ آخری ڈیفنس لائن ہے کہ یہ کبھی گولی نہیں چلائیں گے. لیکن آپ لوگوں نے ہی ان پر گولیاں چلائیں. آپ نے ان کو پہلے کنٹینرز پر چڑھا کر پہلے بڑی حوصلے دیے، بڑا کچھ کیا، اور ٹھیک اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہاں پر گولیاں چلنا شروع ہو گئی. ہمیں اطلاعات یہ مل رہی تھی کہ شام کے وقت گولیاں شروع ہوئی. لیکن جس طرح کے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس بات پر بات کی، اور بہت سی چشمدید گواہ کیا ایسے لوگ تھے جن کو گولیاں لگی تھی، جن کو دوپہر کے وقت گولیاں لگی تھی. ایز ارلی ایز 1 بجے کے قریب گولی لگی تھی، 2:30 بجے، 3:30 بجے، اور یہ تو سلسلہ جو ہے وہ پورے رات گئے تک جاری رہا. اور پروفیشنل قسم کے سنائپر بھیجے گئے. دیکھیے، جب گولی چلی ہے، جب خون گرا ہے، تو آپ جو مرضی کر لیجئے، اس کا حساب تو دینا پڑے گا. اسی اس میں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم، جو کہ پاکستان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، انہوں نے ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ جاری کیا ہے. ایک بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی زیادہ طویل ہے. یہ 22 اپریل 2022 سے لے کر 25 جنوری 2025 تک جو ہے اس میں تمام چیزیں جو ہیں اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کو انٹرنیشنل میڈیا پر اس کو دکھایا جائے گا، اس کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو بھیجا جائے گا. تو جو لوگ بھی ان پہ اس میں شامل تھے، سب سے پہلے تو میری طرف سے، آپ تمام لوگوں کی طرف سے ان کو خراج تحسین. لیکن آپ اپنی اس پہ سائٹ پر دیکھ رہے ہوں گے، میرے خیال سے آپ مجھے ہٹا دیجئے اسٹوڈیو، اگر آپ ایسا کریں اور وہ کر دیں تاکہ لوگوں کو زیادہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ نظر آ سکے. یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جی پاکستان میں رجیم چینج کے بعد سے لے کر جنوری 2025 تک کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے تصاویر کے ساتھ، تمام ثبوتوں کے ساتھ. اور یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے جب یہ ہوا تو 25 مئی 2022 کو انہوں نے آپ ہمارے ساتھ کیا کیا. 25 مئی 2022 کو جو ہے لوگوں پر جو ہے آنسو گیس اور اس طرح کی مختلف چیزوں سے وہ کیا گیا. یہ پہلا ان کا وہ تھا ٹیسٹنگ واٹرز تھا. اکتوبر 2022 میں انہوں نے جو ہے وہ ارشد شریف کو شہید کیا.
ارشد شریف کو شہید اس وجہ سے کیا کہ وہ پوچھتا تھا کہ وہ کون تھا، وہ کون ہے کہ جس نے یہ تمام چیزیں کی۔ اس کے بعد 4 نومبر، اگر ہم آئیں 3 نومبر سوری، تو وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان جو ہیں ان پر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ وہ قاتلانہ حملہ تھا، اس سے پہلے بھی قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن وہ قاتلانہ حملہ تھا جس میں باقاعدہ ایک سنائپر کا استعمال کیا گیا، بلکہ ایک زائد سنائپر کا استعمال کیا گیا، اور ان کو گولیاں لگیں، اور اس کے بعد وہ لاہور شفٹ ہو گئے۔ جب وہ لاہور شفٹ ہوئے تھے، ایک جمع غفیر تھا جو زمان پارک میں اس نہر پہ، اس کنال روڈ کے اوپر ہمیشہ ہر روز جمع ہوتا تھا۔ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ماحول تھا، ایک سیاسی سرگرمی چل رہی تھی، اور کسی بھی جمہوری ملک میں یا کسی بھی ملک میں ایسی سیاسی سرگرمیاں تو اس ملک کا ایک مطلب بڑی ایک بہترین وہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جی، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر ذل شاہ جیسے معصوم لوگوں کو انہوں نے وہاں پر ان کو بھی قتل کیا، ان پر تشدد کیا، تشدد کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اغوا کر کے انہوں نے ان کو حبس بھیجا میں رکھا، ان سے چیزیں پوچھتے رہے بہت زیادہ، اور وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں۔ مگر پورا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ ہیز ایوری تھنگ ان اٹ، کہ جو چیزیں جو ہم کور کر سکتے تھے ہم نے اس میں کی ہیں۔ سوشل میڈیا ٹیم نے جن لوگوں نے کور کیا، میں I'm not one of those، لیکن جن لوگوں نے کیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مارچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے گھر پر حملہ کیا گیا، 18 مارچ کو زمان پارک پر حملہ ہوا، وائلنس، وینڈلزم، عمران خان مطلب سابق وزیر اعظم اور اس ملک کے سب سے بڑے ہیرو کے گھر کو جو ہے مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، اس گھر کے دروازے کو توڑا گیا، اندر گیا گیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ کبھی ایسا ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ان کے اردلی ہیں، اور اردلیوں کے ساتھ ایسا ہونا شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، غیر قانونی گرفتار کیا گیا، یہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے انلیگل اریسٹ لکھا ہے۔ 9 مئی کو جب انہوں نے گرفتار کیا گیا، جس کی جو پوری کی پوری پلاننگ ہے وہ آپ پارا کے چڑیا گھر میں ہوئی، لاہور کے چڑیا گھر میں ہوئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم جو تھے اس وقت شہباز شریف تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کر رانا ثناء اللہ اور یہ تمام چیزیں، اور ڈرٹی ہیری جس کا ذکر عمران خان کرتے ہیں، جن پر مقدمہ کروانا چاہتے تھے اپنے قتل کا بھی، ان تمام لوگوں نے مل کر، اور جو اس وقت جو یحییٰ خان پارٹ 2 ہیں، ان لوگوں نے مل کر وہ کیا۔ اس کے بعد جو شروع ہوا وہ اس کی تاریخ، اس کی مثال بھی اس ملک کی تاریخ میں اور شاید کسی بھی ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ خواتین کو اغوا کیا گیا، خواتین کو گھروں سے اٹھا کر جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو گریبانوں سے پکڑا گیا۔ اس ملک کی مطلب تمام خواتین ہی قابل عزت ہیں، لیکن جو اس ملک کی جو وہ ایک رائے رکھنے والی خواتین ہیں، جو ایک کریم ہے جو اس ملک کی، جو ایک مڈل کلاس فیملیز کی جو خواتین ہیں، ابو مڈل کلاس کی جو خواتین ہیں، ان تک کو انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ اور یہ ظلم و ستم اور یہ بربریت تو اس ملک میں ہمیشہ غریب کے ساتھ تو رہی ہی تھی، لیکن یہ صرف اس سے تعلق نہیں تھا، یہ وہ ایسی کلینزنگ تھی کہ جو ایک جماعت کے خلاف انہوں نے شروع کیا۔ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، لوگوں سے پریس کانفرنسیں کروائی، پریس کانفرنسیں کروا کے لوگوں کو جو ہے وہ تحریک انصاف سے وہ ان کو تحریک انصاف کروائی کہ ان کو شاید کوئی عقل آ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی کیا۔ اور ان تمام لوگوں نے مل کر کہا کہ ہم نے جو ہے جی کہ ہم تو جو ہے وہ تحریک انصاف کو وغیرہ وغیرہ جو بھی جس طرح کی بھی انہوں نے باتیں کی، اور انہوں نے جس نے پریس کانفرنس کی اس کو جو ہے ان لوگوں نے اس پر کوئی بھی مقدمہ نہیں کیا گیا۔ مین اسٹریم میڈیا کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ جو قاتل تھا جس نے قتل کرنے کی کوشش کی عمران خان کو، اس کو ریاست نے، اگر آپ کا دل کہے تو اس کو ریاست کہیں، تو اس نے جو بھی یہ گروہ ہے اس نے اس کو بھی تحفظ دیا، اس کو تحفظ دینے کی کوشش کی۔ مین اسٹریم میڈیا کو جو بند کیا اس کی مثال بھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی، کہ عمران خان کا نام جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نہیں لے سکتے، مطلب میڈیا کے اوپر آپ صرف بانی چیئرمین تحریک انصاف کہہ سکتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے لوگوں کو، شرم آنی چاہیے تمام صحافیوں کو، شرم آنی چاہیے میڈیا مالکان کو، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو گلیمر کے چکر میں انہوں نے اس ملک کے جو پورے کا پورے جو فیبرک ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ انلیگل ڈیٹینشن آف مائنرز ہوئی، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، عمران ریاض خان ہیں اور بہت سے زیادہ نام ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، سب کے نام لینا اس وقت مشکل ہے۔ ہراس کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان کے اوپر جعلی FIRs کاٹی گئی، پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کاٹی گئی، PTI کی لیڈرشپ کے خلاف کاٹی گئی، اینڈ ایک لمبی داستان ہے، لمبی وہ چیز ہے، لیکن ہم اس کو چاہیں گے کہ ہم شاید اس کو پبلش کریں، اور نہیں شاید نہیں، ہم یقیناً اس کو پبلش کریں گے تاکہ آپ تمام لوگوں کے لیے یہ جو ہے آپ اس کو وہ کر سکیں۔ مراد سعید اس وقت تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتے۔ مین اسٹریم پولیٹیکل جتنے بھی لوگ تھے ان کو اٹھایا گیا، شہریار آفریدی کو جب اٹھایا گیا تو ان کے گھر میں
میتیں اٹھ رہی تھیں، اور اس حکومت نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں میں اتنی ہمت، اتنی وہ نہیں تھی، اخلاقی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو صرف ان جنازوں میں شرکت کرنے دیتے۔ اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا اس کا تو ذکر کرنا بھی میرے خیال سے بہت ہی شرم کی بات ہے۔ کنول شوذب کے ساتھ، تمام خواتین کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے کیا گیا، وومن جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو جس طرح سے تھریٹ کیا گیا، ان کے خلاف جس طرح کی زبان کو استعمال کیا گیا، اس کی مثال بھی اس ملک میں کبھی کہیں نہیں ملتی، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی دوبارہ ایسا ہو کہ اس طریقے سے کسی کے ساتھ بھی ہو۔ انکانسٹیٹیوشنل کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں لائی گئی، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے گئے، 14 مئی کو انہوں نے تاریخ دی تھی وہ نہیں کروایا گیا، 31 جون 2023 کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جبران ناصر کو بھی انہوں نے اغوا کر لیا، جو کوئی بھی، اور یہ تو انہی کے وہ لوگ تھے سپوزڈلی، جو بھی ان کے اس میں جس نے بھی اختلاف کیا ان کو بھی اٹھا لیا۔ پیمرا پر بین جو ہم پہلے بتا چکے، اسپیچز کا، پکچرز کا، عمران خان کے نام کا، یہ تمام چیزیں کی گئی۔ عمران خان اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر وہ ہوئے، اور انٹرنیشنل میڈیا پر جو ہے وہ عمران خان کی پریزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ ظاہر اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کا جو ہے وہ مطلب وہ ان کا جو ہے وہ ٹرائل کیے، بڑے شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑا۔ ہمیں عمار جو ہیں، استغفر اللہ، 8 سالہ عمار جو ہے اس کو جو ہے اس ریاست، یہ ریاست جو ہے اس عمار کی قاتل ہے، سب تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ اس عمار کی قاتل جو ہے ریاست ہے۔ عباد فاروق کے بیٹے کو جب وہ شہید ہوا، عباد فاروق کے بیٹے کو جب نہر میں اتارا جا رہا تھا تو عباد فاروق وہاں پر موجود تھا، اور اس کو پیچھے سے ایجنسیوں کے لوگوں نے پکڑا ہوا تھا کہ یہ کہیں یہاں سے بھاگ کے چلا نہ جائے۔ انفورس ڈسپیئرنسز کی ایک لمبی لسٹ ہے، ایک لمبی تحریر جو ہے وہ لسٹ ہے، جس میں اظہر ماشوانی، عطاء الرحمان سے لے کر تو یہ تمام خواتین و حضرات، اور یہ جتنے بھی نام آپ کو یہاں پر آ رہے ہیں جن کا نام لینا تو اس وقت ممکن نہیں ہوگا پراببلی۔ صداقت عباسی کے ساتھ کیا ہوا، عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہوا، ان کو ٹی وی چینلوں پر ان ٹاؤٹس کے تھرو جو ہے لا کر جو ہے ان کے انٹرویوز کروائے گئے۔ توشہ خانہ کی ججمنٹ پھر آپ کے سامنے، اس کے بعد عمران خان پر 200 سے زائد کیسز بنائے گئے، آج تک کوئی بھی یہ کیس جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے۔ بند کمروں کی عدالتوں میں ایک کرنل کی سربراہی میں وہ اس عدالت میں جو ہے وہ فیصلہ سناتی ہے، یہ سب سامنے ہمارے۔ فیشزم تب بھی نہیں رکا۔ ان تمام کا جواب پھر تحریک انصاف نے، معذرت چاہتا ہوں، تحریک انصاف نے اس تمام کا جواب پاکستان نے 8 فروری کو جو انہوں نے نشان بھی لے لیا، 13 جنوری کو انہوں نے نشان لیا، اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ نے، جو کہ اس وقت کے منصف تھے ماشاءاللہ، وہ بھی ان کے بہت بڑے ٹاؤٹ تھے، انہوں نے بلے کا نشان واپس لے لیا، لوگوں کو ڈفرنٹ نشان دیے گئے، اور ان نشانوں پر لوگوں نے ڈھونڈ کر عمران خان کے امیدواروں کو ٹھپے لگائے اور ان کو بتایا کہ آپ کی جو بیانیہ ہے اس میں کوئی قوم کا کوئی بھی فرق جو ہے نہیں آ رہا۔ شیم فل عدت کیس جو ہے اس پر کیا بات کی جائے، مطلب امیجن کریں خدا نخواستہ آپ کے میرے گھر کی خاتون کے ساتھ اس طرح کا کیس میں جرا ہو رہی ہو، اللہ معاف کرے، کس حد تک ڈوب کر مر جانے والی بات ہے کہ ان لوگوں نے کیا۔ کمپرومائز جوڈیشل سسٹم یہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ تمام چیزیں میرے خیال سے تمام سے گو تھرو ہونا شاید ممکن نہیں ہوگا اس وقت، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کو ہم تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر دیں۔ الیکشن کی رات کو جو ڈاکہ ڈالا گیا، الیکشن کے بعد جس طرح سے ڈاکہ ڈالا گیا، فارم 47 کی حکومت کو اس پر جو ہے مسلط کر دیا گیا۔ سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ بائی دی وے ان کی ٹینیور ان کا پورا ہو گیا، اور ان پر آرٹیکل 6 کا مطالبہ جو ہے یہ عمران خان کا ہے، یہ پوری قوم کا ہے کہ ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ لوگوں کے گھروں پر ریڈز کی گئی، جو بھی تحریک انصاف کا کسی بھی طریقے سے حصہ بنا اس کا جو ہے وہ تمام طریقوں سے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ عمر ایوب صاحب کے ساتھ جو ہوا، جو لوگ تو جیلوں میں تھے ان کے ساتھ تو جو ہوا، جو باہر تھے ان کی آپ بات کریں، رؤف حسن صاحب پر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ شیخ وقاص جو ابھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں ہوں گے، جس وقت انہوں نے تحریک انصاف کو سیکرٹری اطلاعات کے طور پر جب ان کا نام آیا تو اس وقت ان کے گھر پر دوبارہ اس سے پہلے بھی ان کے گھر اور کاروبار پر چھاپے مارے گئے، اس کے بعد بھی یہ کیا گیا۔ ان کے جنگ میں ان کے اس پر جو ہے جس طرح کا وہ ہوا، عمر ایوب ہمارے سامنے ہے، کنول شوذب، کیا حماد اظہر، اور and there are lot more names and میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں شاید وہ سارے نام نہیں لے سکوں گا۔ اس وقت جو موجودہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور، ان کے ساتھ بھی جو ہوا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، جمام یہ گرافس ہیں کہ جس پر جو فارم 45 اور 47 کا جو فرق تھا وہ سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 80 ہزار ووٹوں سے آگے تھی، اور جس طریقے سے ہروایا گیا۔ اور یہ بے شرم جو ہے یہ بیٹھ کر جب پریس کانفرنس کرتے ہیں، خواجہ آصف جیسے بے شرم لوگ، ڈھیٹ لوگ، گندے لوگ
مطلب گھٹیا لوگ، تو بندہ مطلب ان کو کیا انسان اس پر کہہ سکتے ہیں. نمبروں کو چینج کیا گیا، 0 کو 9 کر دیا گیا، اس سے پہلے 1 لگا دیا، کبھی آخر میں 1 لگا دیا، سینکڑوں ووٹوں کو ہزاروں میں کر دیا. چٹھا کی ڈپٹی کمشنر کی جب پریس کانفرنس آئی وہ تب سے اب تک غائب ہے. مین اسٹریم جو جس طرح سے مس ٹریٹ کیا گیا عمران خان کو جیل کے اندر، اس کی بھی مثال اللہ معاف کرے نہیں ملتی کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا کہ کس طرح عمران خان جو ہے وہ ٹوٹ جائے. ججوں کو ہراس کیا گیا، ججوں کے ساتھ ججوں کو کہا گیا کہ آپ کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں. کچھ بیچارے لڑکھڑا گئے اور واپس چلے گئے، کچھ جو ہے وہ ڈٹ کر ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. لیٹر ہے 6 ججوں کا، سینئر ججوں کا، ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، لیکن مجال ہے کہ کسی کے سر پر کوئی بھی جوں رینگی ہو. یہ وہ تمام چیزیں جس کو سمرائز کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. اور ابھی دیکھیے ابھی بھی یہ ختم نہیں ہوا، یہ چل رہا ہے. آپ کے سامنے جو سلائڈ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ابھی کا آپ جو دیکھ لیں، جو پیکا جو وہ لے کر آ رہے ہیں، ایکس کو جو ہے وہ جو ٹویٹر جس کو بین کر دیا گیا اس ملک میں، تمام تر پلیٹ فارمز کو فائبر پتہ نہیں کیا چیزیں وہ کر کے 40 ارب روپیہ خرچ کر کے ان لوگوں نے لوگوں کو حق رائے دہی جو ہے وہ تو ایک ووٹ کے تھرو جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی. انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی مکمل طور پر پابندی لگا دی. فائر وال کا انہوں نے جو ہے وہ، میں معذرت چاہتا ہوں، فائبر یہ تو وہ شاذ وہ تھی ان کی کوئی ایم این اے جو یہ بات کرتی تھی، ادھر سے مجھے آ گئی اس مذاق میں. ان اسلامک جو ہے وی پی این کو ڈکلیئر کر دیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم جو کی گئی، اس جیسا بھونڈا مذاق بھی شاید اس ملک کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا. بروٹ فورس کا استعمال کیا گیا 26ویں ترمیم کو جو ہے وہ پاس کروانے کے لیے، جس طرح سے لوگوں کو اغوا کیا گیا، تمام چیزیں کی گئی. اور یہ اس کے بعد جس طرح سے عمران خان کے لوگوں پر، ایم ایل ایز پر، مطلب لوگ حج کر واپس آ رہے تھے، ان کو پکڑا ایئرپورٹ سے، ان کو جو ہے ان کے گھروں کو وہ کیا. انتظار حسین پنجوتا جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ وہ کیونکہ عمران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کے ساتھ ہی کر دیا. ملٹری نے جو ہے وہ لوگوں کو ہاسٹیج بنایا نیشنل اسمبلی کے اندر. اس کی بھی مثال شاید ہی دنیا میں کہیں ملتی ہو. اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ایک ملک کو مذاق بنا کر پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا. علی میرے خیال سے دس از انف دیٹ وی ہیو رن ڈاؤن آل دا سلائڈ. اگر آپ اس کو تھوڑا سا جلدی سے چلا دیں تاکہ ہم پھر پروگرام کو بغیر طور پر آغاز کریں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو ہیں وہ آ چکے ہیں. سب سے پہلے میں شیخ وقاص اکرم صاحب کو جو ہے خوش آمدید کروں گا، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے اس لڑائی کو بہت ہی کبھی سوچا نہیں ہوگا شاید انہوں نے کہ ان کو اس طرح سے اس قوم کی لڑائی ہے وہ لڑنی پڑے گی. ایک ایسا انسان جس کا جو ہے نا دفتر اور دفتر سے گھر اور وہ اس ملک پہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ فرنٹ فٹ پر آ کر جس طرح سے لڑے، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب, before have a word with you guys, I would like to have our first injured, from the 26 نومبر سے عمر فاروق گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بلٹ انجری ان کو ہوئی تھی دوپہر 3:30 بجے. and it goes back to the same conversation سلمان صاحب کہ گولی جو ہے وہ شام میں چلنا شروع نہیں، وہ دوپہر میں چلنا شروع ہو گئی تھی. میں چاہتا ہوں کہ عمر آپ خود بتائیے اپنی کہانی پلیز. السلام علیکم وقاص سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سلمان سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی السلام، شکریہ. اچھا، مجھے ڈی چوک میں دوپہر کے تقریباً 3:30 کے اوپر مجھے گولی لگی تھی ڈی چوک میں ہی، اور تقریباً 7 فٹ کے فاصلے میرے اوپر گولی چلی تھی اور رینجرز کے لوگوں نے مجھ پر گولی چلائی تھی. اس کے بعد پھر میرا وہاں پہ پٹائی کے ورکرز جو میرے بھائی تھے سب وہاں پہ تھے، تو ان لوگوں نے مجھے اٹھایا، ایمبولینس تک پہنچا دیا تھا مجھے. پھر اس کے بعد تقریباً پمز اسپتال پہنچانے کے بعد وہاں پہ میری کچھ وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کر لی، کچھ صفائی وغیرہ کر لی تھی ان لوگوں نے. بلٹ کی جہاں پہ بلٹ لگی تھی اصل میں مجھے پین میں بلٹ لگی تھی، اور میرا آپریشن تقریباً 7 سے 8 گھنٹوں کے درمیان ہونا ضروری تھا. تو وہاں پر مجھے ڈاکٹروں نے بہت سپورٹ کیا، لیکن پولیس والے جو تھے وہ تنگ کر رہے تھے، تو اس وجہ سے ہم وہاں سے تقریباً رات کا 10 بجے ہم وہاں سے نکلے واپس پشاور کی طرف. پھر یہاں پہ میرے والد صاحب جو تھے، میرے بھائی تھے، تو ان لوگوں نے یہاں پہ سب کچھ سسٹم وغیرہ بنایا ہوا تھا آپریشن کرنے کے لیے. یہاں پہ ہمارے کچھ ڈاکٹرز تھے، ان سے بھی ہم لوگوں نے رابطہ کیا ہوا تھا کہ اس طرح کہ مجھے گولی لگی ہے، میرے بھائی ہیں، تو ان لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہوا تھا، والد صاحب نے رابطہ کیا ہوا تھا. تو پھر میں یہاں پہ تقریباً 12 بجے کے آس پاس پہنچا. پھر اس کے بعد مجھے یہاں پہ آپریشن، یہاں پہ وہ باقی سرجری وغیرہ یہاں پہ کر لی ان لوگوں نے.
صحیح. Salman Sahab, you have a question to ask? Anything you want to say or ask him? Just to cross reference, شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں, اور اگر عمر آپ کچھ لیڈرشپ کو کہنا چاہیں, تو آپ کی کہانی تھی تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں after سلمان صاحب. جی سلمان صاحب. جی بس آپ سے عمر یہی پوچھنا تھا کہ آپ ٹھیک ہو, آپ کی دیکھ بھال ٹھیک ہو رہی ہے, کوئی ضرورت تو نہیں آپ کو کسی چیز کی؟ نہیں, میری تو یہاں پہ ہماری لیڈرشپ نے اسپیشلی میں یہاں پہ جو ایم پی ایس صاحب ہیں مینا خان افریدی, ان کی ٹیم نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہوا یہاں پہ. تو فی الحال تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. اصل میں بلٹ کی وجہ سے مجھے 2-3 مسئلے اور بھی ہو چکے ہیں, تو میں ہاسپٹل, میرا ویک میں 2-3 دفعہ آنا جانا ہوتا ہے. تو وہ ٹیم مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے وہاں پہ, ہاسپٹل میں بھی سپورٹ کرتی ہے, فائنینشلی بھی بہت سپورٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور میرا کوئی ایسا, اور میں چاہتا ہوں جس طرح مجھے سپورٹ کرے, میں چاہتا ہوں کہ اس طرح تمام ورکرز کو سپورٹ کریں جو زخمی ہیں, جو شہداء ہیں, ان کے گھر والوں کو, ان کو اس طرح سپورٹ کریں جس طرح مجھے کیا ہوا ہے. جی بالکل کوشش کر رہے ہیں. آپ کو مسئلہ ہو تو آپ نے بتانا ہے. شیخ صاحب, شیخ وقاص صاحب بیٹھے ہیں, میں ہوں, آپ ہم سے براہ راست رابطہ کریں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو. انشاءاللہ میں ضرور رابطہ کروں گا سر. عمر شکریہ. بھائی, آپ پی کے 83 پشاور سے آپ کا تعلق ہے؟ جی بالکل. اچھا, میں بس اللہ تعالیٰ آپ کو میرے عزیز صحت دے, آپ کو زندگی دے, آپ کو خیر خیریت سے رکھے. آپ جیسے میں نے دفعہ بھی کہا, یہ وہ غازی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کا جو خواب ہے اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر خیریت سے یہاں پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو نصیب کرے. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ جیسے بھائیوں کو, دوستوں کو, پارٹی کا بچہ دنیا کے ہر کونے میں خراج تحسین پیش کرتا ہے. آپ لوگ کبھی بھلائے کہ آپ کے خون کا, آپ کے پسینے کا ایک ایک قطرہ جو وہاں بہا ہے اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے, اس جدوجہد میں ہم سب آپ لوگوں کے مقروض ہیں, تمام نوجوانوں کے. آپ کو یہ پوچھوں گا کہ کیا کے پی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو وہ ریسیو ہو چکا ہے, آپ کو کوئی چیک یا کوئی کمپنسیشن جو ہے؟ ہاں, مجھے وہ بھی موصول ہو چکا ہے, اور اس کے باوجود بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. ویک میں تقریباً 1-2-3 دفعہ ملاقات کرنے آ جاتے ہیں, اور بہت سپورٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے, بہت زیادہ. It was علی بھائی $1 million چیک. اور اس کے علاوہ بھی عمر بھائی اگر کوئی وہ ہو تو, مینا خان تو ویسے ہی شیر آدمی ہے اور آپ نوجوانوں کا وہ ہے, بڑا لک آفٹر کرتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر جیسے رائے صاحب نے کہا, ہم آپ کے بھائی موجود ہیں, بڑے بھائی سمجھیں, عزیز سمجھیں, جو کوئی ہمارے لائق ہو. علی بھائی بیٹھے ہیں, ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ یہی ہمارے فوکل پرسن ہی سمجھ لے. اگر آپ ہم تک تو پہنچنا بڑا آسان ہے, نہ بھی پہنچ سکے تو ان تک آپ کوئی چیز پہنچائیں, وہ فوری ہم تک پہنچ جائے گی. ہمارے نمبرز بھی آپ لوگوں کے پاس ہوں گے. اللہ آپ کو ہمت دے میرے بھائی. آپ لوگ جو ہے انسپریشن ہے ہمارے بچوں کے لیے, نئے لوگوں کے لیے, جو اس چیز کو آپ لوگوں کی جدوجہد سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے آپ لوگ جو ہے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو گئے تھے. اور یہ فلسفے کی, بیانیے کی, نظریے کی جنگ ہے, اور آپ اس نظریے کی جنگ کے مجاہد ہیں. آپ کو سلام. عمر, تھینک یو سو مچ عمر فاروق. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جلد سے یاب کرے, اور آپ کی جو قربانی ہے حقیقی آزادی کی اس تحریک میں, انشاءاللہ جب یہ ملک بدلے گا تو آپ لوگوں کا نام جو ہے وہ بڑا سر فہرست ہوگا انشاءاللہ. عمر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کوئی بھی الفاظ آپ کی اس قربانی کو میچ نہیں کر سکتے. تو there is nothing more that I have to say. بہت شکریہ عمر, تھینک یو. چلے ہمارا شکریہ سر. جی جی بہت شکریہ, تھینک یو عمر. اچھا شاید عمر کچھ کہہ رہے تھے. اچھا میں نیکسٹ, عمر آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوری معذرت چاہتے ہیں, آپ آف اسکرین ہو گئے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض تھا, اور یہ ان ملک سے جو امپورٹنٹ لوگ اس ملک کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں, یہ ہم نے اس سے یہ آزادی چھیننی ہے. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا کلمہ ہمیں سکھاتا ہے. اور جو ابھی تک تو ہم نہیں سمجھے, عمران خان کی شکل میں ہمیں ایک لیڈر ملا ہے. ہمارے خان نے ہمیں یہ سمجھایا کہ آپ لوگ آزاد انسان ہیں, اب کلمے کے نیچے اب آ جاؤ تو آپ آزاد بن جاتے ہو.
تو میں اپنے تمام بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اس آزادی کی جنگ میں ہمارے ساتھ رہیں اور ملک پاکستان کے لیے کچھ کریں سر. بہت شکریہ. آپ تو کر چکے ہیں, آپ نے تو کر دیا, آپ کا یہ کہنا بالکل بنتا ہے, آپ کا یہ کہنا بنتا ہے. تھینک یو میم, بہت شکریہ, آپ نے پریکٹیکلی یہ کیا. تھینک یو. چلیں شیخ صاحب, وداؤٹ اینی فردر ڈیلے I think we add another victim that we have with us. نصر اللہ خان نیازی صاحب ہیں. اچھا, میں معذرت چاہتا ہوں اگر نصر اللہ خان نیازی نہیں ہے تو جو بھی ہیں پھر آپ ان کو اسکرین پر لا سکتے ہیں. چل, نصر اللہ خان نیازی صاحب ہیں. نصر اللہ صاحب السلام علیکم. نصر اللہ صاحب کو 26 نمبر پر گولی لگی تھی اور دوپہر میں لگی تھی. جی کچھ کہہ رہے ہیں اب؟ اچھا, نصر اللہ صاحب کو دوپہر کے وقت گولی لگی تھی. شیخ صاحب آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کو کتنے بجے گولی لگی تھی, اینڈ یو وڈ بی سرپرائزڈ بائی جب یہ بتائیں گے کس ٹائم پر لگی تھی. میں چاہتا تھا سلمان احمد راجہ بھی شاید ہوتے, ابھی وہ بخش ان کا ڈراپ ہو گیا ہے, تو اگر وہ جوائن کریں گے تو ان کو ضرور بتانا چاہوں گا. جی نصر اللہ پلیز آپ اپنی زبانی بتائیں اپنی کہانی پلیز. علی بھائی اور شیخ وقاص اور سلمان اکرم راجہ تو بھی نہیں ہیں, سب کو میرا پہلے سلام ہے. وعلیکم السلام. سر جو میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, اسلام آباد میں اقرا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں سر. اور جب ہم ادھر فیض آباد, ہمارا ہاسٹل ہے فیض آباد کے پاس ہی, ادھر سے ہم بائک پر گئے ادھر 26 نمبر پر. وہاں سے جب ہم ادھر شام کے وقت پہنچے تھے, تقریباً شام کا ٹائم تھا, ادھر نماز ادا کی وغیرہ قافلے پہنچ رہے تھے اس ٹائم. تو سر ہم ادھر تقریباً 5 سے 4 گھنٹے لگاتار شیلنگ برداشت کیا فرنٹ پر. تو اس کے بعد سر تقریباً 12 یا 12:30 کا ٹائم تھا جب انہوں نے دونوں طرف سے سڑکیں چڑھتی ہیں نا, ادھر سے لیفٹ سائڈ بھی اور رائٹ سائڈ بھی. ہم لیفٹ سائڈ سے جب کنٹینر ہٹے ہیں تو ہم ادھر سے عوام ساری گئی ہے, ہم فرنٹ میں تھے بالکل. ادھر سے انہوں نے جو فرسٹ فائر کھولیا ہے نا, وہ مجھے گولی لگی ہے. ادھر میں گر گیا, میں اپنے ہاتھوں کے زور پر نیچے آیا پل کے نیچے, پل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے نا, پل کے سائڈ پر ایک درخت کا, اس کے ساتھ بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد 2-3 اور زخمی ادھر ہے. ہم ادھر پڑے رہے تقریباً سر 2 سے 3 گھنٹے, 2 سے 3 گھنٹے ہم ادھر پڑے رہے. لیکن ادھر اس کے بعد جو انہوں نے فائر اس کے بعد بھی وہ کرتے رہے, جو بھی نزدیک آتا تھا وہ فائر کھول دیتے تھے. لیکن جب پہلے ایگزیکٹ اب مجھے گولی لگی نا, اس کے بعد انہوں نے تقریباً 20 سے 15 شیل مارے ہیں. اس کے بعد جب شیل انہوں نے پھینک لی, اس کے بعد جو بھی نزدیک آتا تھا اس کے اوپر سیدھے فائر کھول دیتے تھے. ہمیں ادھر 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے تھے پڑے ہوئے, جگہ خون جاری تھا, خون بہ رہا تھا سارا. جب کنٹینر پہنچا تو اس سے آواز آئی کہ بھائی ایمبولینس کو آگے بھیجے. ایمبولینس جب آ گئی تو انہوں نے ایمبولینس پر بھی سیدھے فائر کھول دیے. یہ کافر بھی ایسا نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے. ایمبولینس پر بھی کوئی فائرنگ کرتا, بے زخمیوں کو آگے اٹھانے جائے, انہوں نے فائر کھول دی. اس پر بھی سیدھے فائر کر رہے تھے جو بھی نزدیک آتا تھا. تو اس کے بعد سر جب ہم ادھر پڑے رہے تقریباً, جب وہ جگہ فتح ہوئی تو جو ہمارے کارکنان تھے وہ آ گیا ہے. جو میرے ساتھ زخمی پڑا ہوا تھا وہ ایبٹ آباد کا تھا. اس کی اپنی جو گاڑی تھی, اس کے بھائی تھے جو گھر والے ساتھ آئے ہوئے تھے سارے, انہوں نے اس گاڑی میں ڈالا, ادھر سے مجھے ایبٹ آباد لے گئے. ادھر سارا ٹریٹمنٹ تو 1-2 دن چلا. پھر ادھر ہی میں کسی دوست کا گھر تھا, ادھر ہی ریسٹ کیا. پھر ادھر سے مجھے اپنے بھائیوں نے اٹھایا اور میاں والی لے آئے, میاں والی سر. اس کے بعد سر میاں والی میں ہم علاج نہیں کروا سکتے تھے سر. جو اپنا کوئی ریلیٹیو ڈھونڈا, اس کو جو ان کا ڈاکٹر تھا اس سے بات کی ہے کہ بھائی ہمارا علاج کرے ٹانگ ہے نا. اس کے پاس گئے یہ بتا کے کہ بھائی ہمیں گھر میں پسٹل وغیرہ کی صفائی کر رہے تھے, ادھر سے گولی لگی ہے. وہاں علاج بھی نہیں کرتے تھے سر. اور سر ابھی اللہ شکر ہے کہ ابھی میں چل سکتا ہوں سر. اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ 26 نومبر میں سے تو کہتے تھے ہم علاج نہیں کریں گے, تو آپ کو جھوٹ بولنا پڑا اپنے علاج کے لیے. آپ کو جھوٹ بولنا پڑا, یعنی کہ آپ کو اپنا علاج کروانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا, رائٹ؟ بالکل سر. اور سر یہ ریاست تو ایسا نہیں کرتی نا سر. ہم ادھر پڑھ رہے ہیں, جس نوجوان سے پوچھو اس میں یہی مایوسی ہے کہ ہم باہر سے ادھر سے نکلنا ہے اس ملک سے, جہاں تو مستقبل نہیں ہے. یہی کہتے ہیں جس نوجوان سے پوچھو. تو ہم اب سافٹ ویئر انجینئر اسٹوڈنٹ ہوں. اب دیکھیں اے آئی میں کتنی چینجنگ آ رہی ہے. آج ڈیپ سیک بھی آئی ہے, ان کی ہے چائنا کی. ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری فوج لگی ہوئی ہے یہ فارم 47 بنانے میں, اپنی عوام کو مارنے میں. یہ کیا جہاں کون رہے گا پھر؟ ہم تو اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ اس ملک میں رول آف لا ہو, تاکہ اس ملک میں آزادی ہو. سب جان کا بیسک چیزیں جان کا تاکہ تحفظ ہو. ادھر تو جان کا تحفظ نہیں, سیدھے فیر مار رہے ہیں. احتجاج ہم پورا من تھے, کسی کے پاس کوئی نہیں, صرف پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ لے تھی پتھر تھا بس.
اور کیا تھا ان کے پاس، لیکن چلیں انہوں نے پھر بھی سیدھی فائر ماری. نصر اللہ آپ ساتھ رہیں. اور میرے سر ساتھ جو ہے جنید اکبر صاحب ہیں. جنید اکبر صاحب کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جنید اکبر کو ہم نے خصوصی طور پر کہا کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں. جنید بھائی السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ. یہ اب خیبر پختونخوا کے صدر بننے پر بھی آپ کو مبارکباد ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ جو ہے وہ دس کمیٹی دیر I'm very sorry that you are presiding now, جس کی آپ صدارت اس وقت کر رہے ہیں جس کمیٹی کی, اس پر بھی آپ کو لیکن دونوں بہت ہی بھاری ذمہ داریاں ہیں. اور ایز اے کے پی پریزیڈنٹ آفٹر علی امین گنڈاپور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ باہر سیٹ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد اور ظاہر وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں. لیکن آپ جو ہیں, اور میں نے آپ کو اس لیے دعوت دی تھی جنید صاحب کہ تاکہ میں آپ کو ان وکٹمس کے ساتھ میں آپ کو کنیکٹ کروا سکوں یا آپ سے کنیکٹ ہو سکیں, اور ہم تمام لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ عمران خان نے آپ کو نامزد کیا ہے. جنید صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس, پلیز اوور ٹو یو. شکریہ علی بھائی, اور شیخ صاحب کو بھی سلام, باقی دوستوں کو بھی سلام. اور آج بھی جو خان صاحب نے نیا ٹاسک دیا ہے 8 فروری کے احتجاج کا, تو ابھی ہماری ریجن کی ساری صدور اور جی ایس کو کے ساتھ ابھی میری میٹنگ ابھی شروع ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی تیاری کریں گے. اور 4 نومبر کو یا 24 نومبر کو جو ہوا ہے اس کو تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی. میرے اپنے حلقے کے لوگ جو تھے, جو میرے زخمی تھے, جس میں بچے بھی تھے, کم عمر لوگ تھے, جس کو ریاستی دہشت گردی کا شکار ہو گئے, اور اس بیچارے کو کوئی اسپتال میں لینے کو بھی تیار نہیں تھا. اور آپ اندازہ کر لیں اگر اس کو گولیاں لگی ہو اور وہ یہاں سے ملاکن اس میں جانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا, کتنی تکلیف سے وہ لوگ گزرے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ جس طرح ہم فلسطین میں سنتے تھے, کسی اور ملک میں اس طرح کے واقعات ہم نے نہ کبھی سنے اور نہ اس کی کوئی مثال ملتی ہے. تو یہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ ریاست اس طرح کی دہشت گردی بھی کر سکتی ہے. اور ایک پرامن ورکرز پہ, ایک پولیٹیکل ورکر کے جو آپ کا آئینی حق ہے, اپنی آئینی حق مانگنے کے لیے وہ نکلے تھے, نہ اس کے پاس اسلحہ تھا, نہ اس کے پاس کوئی اور چیز تھی, نہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریاست ہمارے ساتھ یہ کرے گی. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے ان دوستوں کے حوصلے کو سلام کرتے ہیں جس نے اتنے تکلیف برداشت کر کے پھر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ہیں. اور آج تک پہلے سے زیادہ اس کے حوصلے بلند ہیں, اور پہلے سے زیادہ وہ ہمارے ساتھ ہر ایکٹیویٹی میں. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں 4 اکتوبر کے جتنے بھی ہمارے لوگ تھے, وہ باوجود اس کو میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ دوبارہ آپ نے, کیونکہ آپ اتنی لمبی جیلیں آپ کاٹ چکی, بہت تکالیف اٹھا چکے, ایک گھر میں گیا ہوں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ چھوٹے چھوٹے سے لاک اپ میں 25 30 بندے کو رکھا گیا. اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ تک بتایا کہ 3 دن بعد ہمیں چائے پینے کو ملی, اور کھانا تو چھوڑے 3 دن بعد ہم نے چائے پی لی. تو اندازہ لگا لے کہ ریاست نے کتنا ظلم اور جبر کیا تھا ایک پولیٹیکل ورکرز پہ. اور وہ یہی بھی بتاتے تھے کہ کچھ لوگ آ کے ہمیں مارتے تھے, اور اس کی جو پولیس والے تھے وہ اس کی مجھے عجیب سی بات بتا دی, جو پولیس والے تھے اس کے بڑے بڑے پیٹ ہوا کرتے تھے, لیکن جو مارنے کے لیے آتے تھے وہ لوگ جو ہے وہ اس کا جو ہے جسامت کوئی اور ہوتا تھا. تو اندازہ لگا لے کہ ان لوگوں نے کتنا ظلم برداشت کیا. اور میں اس کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کے بعد بھی وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے, عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. سلمان راجہ صاحب شاید آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی, کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ نہیں, شاید سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں سن پا رہے. اچھا شیخ صاحب پلیز ویری کوئکلی. بیٹا آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ اسلم خان صاحب ہیں, اور آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. آپ کے جی سر آ رہی ہے. آپ کے پیر میں لگی گولی, تو ہمیں یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ آپ کو آپریشن سجیسٹ کیا گیا تھا ڈاکٹرز کی طرف سے. تو کیا بنا اس آپریشن جی کا؟ سر. وہ آپریشن ہو گیا, وہ آپریشن ہے ابھی, کیا اس کی ریکوری کی کیا سچویشن ہے؟ اور وہ جو کے پی گورنمنٹ نے جو اعلان کیا تھا, کیا آپ نے وہ چیک ریسیو کر لیا ہے؟ سر ابھی تک تو
یہی سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کے بیان، یہ جو مدعا سارا بیان کیے سوشل میڈیا کے جو ہمارے ہیں نا ان کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن پارٹی نے ابھی تک کسی قسم کوئی امداد نہیں کی ہماری. آپ ہمارے جو ریکارڈز ہیں وہ تو یہ شو کر رہے ہیں کہ چیک ہیز بین ریسیوڈ. آپ نہیں سر، کو مجھے تبھی تک کچھ بھی امداد نہیں ملی، سارا جو علاج کا خرچہ تھا خود علی کیا ہے. پنجاب نصراللہ خان son of Muhammad Aslam Khan, gunshot, foot injury, doctors suggested operations, and our records show that a check of ₹1 million has been received. اگر آپ کو نہیں ملا تو یہ تو پھر بڑی وہ بات ہے، کیونکہ ہمارے ریکارڈ یہ شو کر رہے ہیں. علی بھائی لیٹ می ریکنفرم ٹونائٹ ود ان 1 hour ٹھیک ہے. میں کر کے تو میں اس پہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. نصر اللہ، ہمارے ریکارڈ کے مطابق آپ کو 10 10 لاکھ روپے لاکھ کا ایک چیک ملا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ ہم سے رابطہ کریں، میں کوئی آپ بات کو ساتھ کنیکٹ کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا نہیں ملا تو چل مل جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سلمان اکمل چیک صاحب، کین یو ہیئر اس؟ سلمان صاحب کین یو ہیئر اس؟ میرے خیال سے ان کو بھی آواز نہیں آ رہی شاید. سلمان صاحب کو آواز نہیں آ رہی. اوکے چلے ٹھیک ہے. نصر اللہ، اب اگر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز، ورنہ میں پھر اپنے نیکسٹ ان کی طرف چلتا ہوں. آپ کو بہت شکریہ. آپ کے جو یہ والا بات ہے جو آپ نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے نہیں ہوا، اس کو میں شیورٹی دیتا ہوں انشاءاللہ کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ فوراً، آپ ایکچولی ہمارے ساتھ رابطے میں ہی ہیں تو ہم آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی 1 منٹ ذرا. سر جی جو ہمارے آواز آ رہی ہے؟ 1 منٹ بیٹا. جی سر آ جو رہی. ہمارے MNA صاحب ہیں نا، جمال خان اور میجر، بیٹا اگر ابھی مجھے سر کٹ رہا ہے تھوڑا بہت. ہاں 1 منٹ نصر اللہ، آپ 1 منٹ ہولڈ کیجیے. 1 منٹ ذرا اچھا چپ رہیے. آئی ہیو ری چیکڈ. یس، وہ لسٹ جو ہمارے پاس آئی ہے ان کو ابھی تک چیک ایشو نہیں ہوا. ہمارے پاس یہ ریکارڈ یہ شو ہو رہا ہے. بیٹا آپ سے آپ کا شناختی کارڈ، آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ کس نے ریسیو کیے ہیں؟ کیونکہ یو آر ون آف دوز سر 20 پیپل جن کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہو کے نہیں آ رہے ہیں. تو آپ نے کس کے حوالے کیے ہیں بچے؟ سر ڈاکومنٹ میں واٹس ایپ پر جمال خان ہے نا جو ہمارے MNA، اس کو واٹس ایپ کیے تھے میں نے. اچھا میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. اوکے تھینک یو. میں بھی چلو ٹھیک ہے. اوکے نصر اللہ، آپ کا بہت شکریہ. اور آپ سلمان کو صاحب مل آپ کو، جائیں گے. If you have not received it, you will get it in 2-3 days. علی بھائی تسی نوٹ کر لینا. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. سلمان صاحب آپ کو آواز ہماری نہیں آ رہی میرے خیال. سلمان صاحب اچھا چلے ٹھیک ہے. جنید اکبر صاحب تو آپ ہمیں سن پا رہے ہیں میرے خیال سے وہ میوٹ پر ہے. میں اگلے مہمان کی طرف چلتا ہوں. عبد الوہاب ہیں، ان کو بھی بلٹ انجری لگی تھی. میں صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہتا ہوں ایک بار پھر، اگر سلمان صاحب کو آواز آ رہی ہوگی تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ان کی کیا سٹوری ہے نصر اللہ خان صاحب کی، کیونکہ یہ وہ کیس ہے جو آپ کا عدالت میں لڑیں گے اور لڑ رہے ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ. اور عبداللہ وہاب، پلیز عبداللہ وہاب کو ایڈ کیجیے. نصر اللہ تھینک یو سو مچ یار، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے اس کے لیے جو I'm ہاں talking to their concerned MNA. ہاں اوکے چل ٹھیک ہے. السلام تھینک یو. علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ خیریت؟ عبداللہ وہاب السلام صاحب، علیکم سر. عبداللہ وہاب خان صاحب، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں عبداللہ؟ طبیعت اب ٹھیک ہے خیر آپ ہے کی؟ سر، بہتر الحمد ہے للہ. آپ کیسے؟ سر ٹھیک پہلا ہے. میرے جنید اکبر صاحب کو اس پارٹی صدارت مبارکباد پیش کر سکتا ہوں. جی بہت خوشی شکریہ. ہوا اس طرح فیصلے پہ. اوکے چل الحمد سر للہ. میرا نام وہاب خان کے وائس پریزیڈنٹ انصاف یوتھ ونگ ضلع بنو. اوکے بتاؤ اپنی سٹوری بتاؤ آپ بس. سر سر PM 1 بجے میں ڈی چوک پہنچ گیا تو ان رینجر والے نے ہم نے اسٹیٹ فائرنگ کیا تھا. دونوں پاؤں پہ میں لگ چکا ہوں. پھر میں ہسپتال پہنچ گیا ورکر کی ایک عزت سے. اسپتال میں سر ہمارا بہت تکلیف ان لوگوں نے مجھ پہ دیا تھا. اب بات کرو آپ عبد الوہاب، آپ بات کرو. آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں؟ جی سر میں نے اسپتال پہنچ گیا تو اسپتال انتظامیہ نے، ڈاکٹر نے معذرت کیا تھا کہ آپ کس طرح آئے ہیں ان ظالموں کے ساتھ. بس میں مجبوری تھا، میں بے ہوش ہو گیا. میں پہ لگی تو اس میں CM کے پاس گیا تھا موٹر سائیکل پہ. ہمارا ایک دوست تھا، اس نے CM کے پاس گیا تو CM نے فوراً اس کو کہہ دیا کہ اسپتال پہنچ جاؤ. سر اسپتال کی رویہ ہم سے بہت پریشان لگے. میں نے ان پاؤں پہ، ان زخموں پہ اتنا زور دیا کہ آپ عمران خان بچا سکتا ہے
میں نے اس کے ایک الفاظ میں کہا تھا میں عمران خان نہیں، میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عمران خاتون میں جیل میں تھا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پیسے پہ لے آتا، آپ دہشت گرد ہے۔ میں نے اسے کہا تھا میں سچا مسلمان ہوں۔ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے دو مخلوق پیدا کیا، ایک مسلمان دوسرا پٹھان، میں پٹھان ہوں، میں پیسے پہ نہیں آتا، میں ہمارا زمین ایمان ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہوں۔ اتنا ظلم کیا تھا اسپتال میں مجھ پہ کہ ابھی تک ہمارا برداشت ختم ہوا۔ رینجر والے نے ہم نے ایف آئی آر بھی کاٹ کیا، چین تم ملک کے ساتھ غداری ہو، پلانا پلانا، بس میں سن رہا تھا، میرا کوئی وس نہیں تھا۔ اور دو رینجر ہمارے سامنے ہے، تیسرا اس طرح ہے کہ یہ ورڈ آپ نے لیا ہے، یہ ورڈ، بس بہت تکلیف یہ نہ تھا۔ میں نے ہمارا موبائل بھی چھین لیا ان سالوں میں نے۔ اس نے کہا تھا آپ نے شناختی کارڈ کدھر ہے؟ میں نے بس ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سلمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی اب آئیے، بیچ میں نہیں آ رہی تھی، اب گڈ ٹو گو۔ اچھا سلمان صاحب میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں، اور اس سے پہلے میں جنید صاحب آپ سے سوال کروں گا، لیکن میں آپ کو صرف اپڈیٹ کر دوں کہ ہمارے پاس اس سے پہلے ایک وکٹم تھے نصر اللہ خان نیازی صاحب، ان کو 26 نومبر پر دوپہر میں 12 بجے گولی لگی تھی، ٹھیک ہے؟ یو کی ناٹ ہیئر اس اینی مور؟ He can hear you. ٹھیک ہے، پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے ان کو نہیں آواز آ رہی ہوگی شاید، سلمان صاحب کو نہیں آواز آ رہی۔ جنید اکبر صاحب، جنید بھائی مجھے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جنید بھائی کو آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے، مجھے جنید اکبر صاحب، آپ مجھے بتائیے، یو آر پریزیڈنٹ آف کے پی ناؤ، آپ پاکستانی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہیں، ابھی تو صدر آپ اب بنے ہیں، لیکن مطلب یہ کہنے کا کہ یہ کس قسم کا رویہ ہے کہ کہا جائے کہ پختونخوا سے ہو تو کوئی دہشت گرد تو نہیں ہو؟ کیا دہشت گردوں سے رابطہ تو نہیں ہے؟ کوئی مطلب محب وطنی پر، ملک سے محبت پر سوالات اٹھا دیے جائیں؟ یہ مطلب where would we go with this؟ علی بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ پی کے میں اس طرح کے غیر مناسب نعرے لگتے تھے، جیسے پختونستان والے، جب سے پاکستان تحریک انصاف آئی تھی تو وہ نعرے دب گئے تھے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ پختون اور خاص کر نوجوان جڑے رہے، اس وجہ سے وہ پاکستان سے بھی امیدیں بڑھ گئی اور عمران خان سے، جمہوریت سے امیدیں بڑھ گئی۔ تو میں ہر موقع پہ یہی بات کرتا تھا، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اسی پہ مجھ پہ بغاوت کی FIR کاٹی گئی کہ آپ ریاست کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا یہ رویہ جو ہے وہ ہمارے جوانوں کو دوبارہ اس طرف لے کے جائے گی جس طرح وہ نعرے لگاتے تھے، اور آپ کا رویہ جو ہے اس نوجوانوں کو اگر آپ اسے سیاست نہیں کرنے دیں گے تو یہ اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ طالبان بن جائے یا اس طرح کی PTM جیسی تحریکوں میں، کیونکہ جب ریاست پہ اعتماد ختم ہو، جب پارلیمنٹ پہ اعتماد ختم ہو گے تو پھر اسی طرح پھر جس طرح بلوچستان میں تحریکی بڑھی، جس طرح PTM جیسی تحریکی ہے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد جمہوریت پہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ووٹ گننے والا زیادہ اہم ہے ووٹ دینے والے سے۔ تو اس سے ایک فاصلے جو ریاستی اداروں ہیں اور لوگوں کے درمیان بڑھ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جنگ جو ہے دو انڈیویجول کا نہیں ہے، یہ سے نقصان ریاست کا ہوگا، اداروں کا ہوگا، کیونکہ جو سپورٹ ماضی میں اداروں کو ملتا تھا مختلف آپریشنوں میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج وہ سپورٹ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں اکثر ٹاک شو میں، اس دن میرے ساتھ دو سینئر لوگ تھے پیپل پارٹی اور نون کی، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے لوگ وہ زیادہ سننا چاہتے ہیں اور ووٹ بھی اسی پہ دیتے ہیں۔ تو اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں اور ہمارے درمیان یہ فاصلے اتنے کیوں بڑھے۔ یہی میں اب پریشان بھی ہوں اور میں حیران بھی ہوں کہ ان لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ ہمارے اگر ریاست کے پیچھے اور اداروں کے پیچھے عوام نہیں ہوگی تو وہ کس طرح اس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ عجیب سی حالات ہے کہ ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں تو ہم پہ دہشت گردی کی FIR ہوتی ہے، ہم پہ گولیاں برسائی جاتی ہے، اور وہ پرامن لوگ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تھا نہ، اور باوجود، اور اس کے ظلم سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی FIR بھی ہم پہ کاٹی گئی۔ آج بھی ہمارے ایک ہی ورکر ہے جو جیلوں میں ہے، 8 9 FIR کاٹی گئی،
اور گولیاں بھی ہم پہ چلائی گئی، جو ہے لاشیں بھی ہم نے اٹھائی، زخمی بھی ہمارے ہیں اور FIR بھی ہمارے اوپر ہے. تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. نہ تو یہ لوگ ڈر رہے ہیں، اور نہ ایک ڈر کا ایک حد ہوتا ہے، جب وہ کراس ہوتا ہے تو بات ختم ہو تو پھر وہ جاتی ہے. ختم ہو جاتا ہے. رسپیکٹ بالکل کا ایک زیادہ حد ہوتا ہے، اس سے زیادہ اگر آ جائیں گے تو رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ ڈر اور وہ رسپیکٹ جو ہے وہ کافی کم ہو گئے لوگوں کو. تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ مزید یہ لوگ ڈریں گے. اور میں آپ کو بتا دوں، جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا، باوجود اس کے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکر ڈر گئے ہیں یا اس طرح کی کوئی پوزیشن نہیں. اگر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے خاموش ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ اس کی قیادت اس نے اس کو خاموش کیا ہے. ورنہ آپ یقین کریں ہم پہ اتنا پریشر ہے کہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے. وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، قائد ہمارا جو ہے جیل کے اندر ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں 10 سال سے میں نے تھا پہلے بھی، لیکن کبھی لوگ آتے تھے تو یہی کمبا اور اسی طرح چیزیں، میری ٹرانسفر، میری پوسٹنگ. آج صرف ایک بات پوچھتے ہیں ہمارے ووٹر ہم سے کہ عمران خان صاحب کب نکلیں گے. تو مجھے جو ڈر ہے، اللہ نہ کرے کہ قیادت کے بغیر یہ لوگ نکل آئے. اگر قیادت کے بغیر یہ لوگ نکل آئے گے، ہم کب تک اس کو کنٹرول کریں گے، کب تک یہ ٹھیک. پریشر برداشت کریں گے. جنید صاحب آپ پر چلیں. آپ پر بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اس کو لے کر پلان کیا ہوگا، لیکن ابھی نہیں. میں چاہتا ہوں اگر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کا جواب دیں، کیونکہ اچھا آپ لوگ نا، ہو سکتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، شیخ وقاص صاحب اور جنید بھائی، آپ تینوں کو میں بلانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ نہ صرف ان کی کہانیاں سنیں، ان کو آپ لوگوں کے ساتھ ہونے سے بہت زیادہ حوصلہ ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، یہ بہت زیادہ حوصلہ ہے. اور میں چاہتا ہوں، مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے اس بات کا جنید صاحب، کہ آپ ان تمام لوگوں کی جو داد رسی ہے وہ آپ ضرور کریں گے جن لوگوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے. اور آپ نے جس طرح ہر فورم پر آواز اٹھائی، آپ خود اس کے عتاب رہے، زیر عتاب رہے، آپ ضرور اس پر کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، اب آئی ہے، لیکن چلیں تھینک یو سو مچ فار کیپ ٹرائنگ سر. عبد الوہاب ہمارے ساتھ تھے، اس سے پہلے نصر اللہ خان تھے. یہ وہ دو لوگ ہیں جن کو ایک کو دوپہر 12 بجے گولی لگی ہے 26 نمبر پر، اور ان کو جو ہے ڈی چوک پر گولی لگی ہے دوپہر کے 1 بجے. اور ایک تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس کیس کو آپ دیکھ رہے ہیں. نصر اللہ خان نیالی صاحب نے کہا کہ ہم جب ہسپتال گئے تو 26 نومبر کا اگر بتاتے تھے تو کوئی ہمارا علاج نہیں کرتا تھا، تو گولی لگے ہوئے کا علاج نہیں کرتا تھا. ان کو جھوٹ بولنا پڑا کہ گھر میں اسلحہ صاف کرتے ہوئے جو ہے مجھے گولی لگ گئی ہے. ان کو یہ جھوٹ بولنا پڑا اور پھر کہیں جا کے علاج ہوا. عبداللہ کی بھی سٹوری یہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہوں گی جو سامنے آئیں گی عدالتی نظام کے سامنے یا باقی لوگوں کے سامنے، کس پر کوئی انصاف ہو سکے گا یا مل سکے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب، اوور ٹو یو سر. جی علی، یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، جو گواہیاں آپ یہاں ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں عوام کی عدالت میں یہ سب کچھ جا رہا ہے، عوام کے حافظے میں یہ سب کچھ جا رہا ہے، یہ ہم بھلائیں گے نہیں. اور یہی اب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. دیکھیں باقی جو عدالتیں ہیں ہم ان کے سامنے روز پیش ہوتے ہیں. آج بھی سارا دن میں رہا، فوجی عدالتوں کا مقدمہ چل رہا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ فوجی عدالت کوئی عدالت ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو ہمارے اوپر نظام مسلط کر دیا گیا ہے، جھوٹ اور فریب کا نظام ہے، دھونس کا نظام ہے، ہمیں اس سے لڑنا ہے. اور یہ لڑائی ہمیں سیاسی سطح پہ لڑنی ہے، اور ہم یہ جیتیں گے. جس طرح عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، جو باتیں جنید اکبر صاحب نے کی، شیخ وقاص صاحب نے کی، اور یہ جو ہمارے پیارے ہمارے یہ بھائی، ہمارے بچے جو بات کر رہے ہیں، جو گواہی یہ دے رہے ہیں، یہ انمول ہے. یہ ہم نہیں بھولیں گے، یہ قوم یہ نہیں بھولے گی. ہمارے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا ظالموں کو. تو یہ بہت ہی اہم کاوش ہے آپ کی، اس کو آپ محفوظ رکھیے. اور یہ دور دور تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اس وقت اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے یہ ہم روش مجاہد مزاحمت کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں. یہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کی بات جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. شیخ وقاص صاحب، ذرا پلیز اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ عبد الوہاب خان صاحب کو کیا آپ کی طرف سے عبد الوہاب خان صاحب، عبد جی الوہاب خان صاحب ولد سرور خان صاحب PK 100 بنو، ان کو ابھی تک چیک موصول نہیں ہوا ہے. چیک ان کو موصول ابھی نہیں ہوا ہے. کیوں جی وہاں بیٹا، آپ کو چیک تو نہیں ملا نا؟
سر میرے ساتھ ابھی تک چیک موصول نہیں ہوا، ہاں میں خود چیک موصول نہیں سب ہوا. کچھ ہر سمے ان کا نام ان 20 لوگوں میں ہے جن کے ڈاکیومنٹس جو ہے وہ کلیئر ہونے پہ ٹائم لگ رہا ہے. ہی از ویری مچ ان دا لسٹ ود می. اور وہ تفصیل ہے ان کے 2 گولیاں ان کے اس کے پیر پہ لگی تھی. اور بیٹا آپ نے کس کو جمع کرائے تھے اپنے جو کاغذ ہیں وہ آپ نے کس کو دیے تھے اپنے شناختی کارڈ, اور یہ آپ نے کس سر میرے فیصل امین سر کو میں نے خود سینڈ کیا تھا, بالکل ان کی لسٹ میں آپ ہیں. بالکل اور ٹھیک ہے. نسیم علی شاہ اور پختون یار بس اور نہیں یار وہ محمد خان نیازی. زبردست. پختون یار کے پاس آ گیا, فیصل کے پاس آ گیا, ڈن ہو گیا. آپ 2-4 دن آپ کو ویٹ جی کرنا پڑے گا بھائی. انشاءاللہ آپ کا چیک آپ تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا. اچھا دوسری بات, لیکن اس میں اتنا ڈیلے کیوں ہے شیخ صاحب؟ اب تو بہت دیر نہیں ہو گئی ہے. سر کوئی چیزیں سر عمر میں بھائی 3 لاکھ روپے میں نے برداشت کیا تھا. نہیں ڈونٹ وری, وہ آپ کو ایوری تھنگ ابھی ول بی تک کمپنسیٹ بیٹا. ایوری تھنگ, ایک روپیہ کمپنسیٹ ہوگا, اس سے زیادہ پیسے ملیں گے. اللہ کرے گا کہ اس میں وہ سارا معاملہ ہو جائے گا. جو آپ کی ہمت ہے, جو آپ کی قربانی ہے, جو آپ کا جذبہ ہے, اس کی انشاءاللہ دوبارہ کال خان صاحب کی طرف سے کال آئے تو بیٹا میں ہم جذبے کے اس ساتھ, ہمارا جذبہ ابھی تک بلند ہے ماشاء انشاءاللہ. میں یہ ڈرنے والا نہیں ہے سر. آپ کی قربانی کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا بچے. جتنی آپ کی ہمت اور جی جی جتنا آپ کا حوصلہ ہے نا, یہ تو صرف وہ ہے بھی چلو علاج ہے, مگر جو آپ نے ہمت کر دی ہے اور جو آپ نے جھنڈا گاڑ دیا ہے, جو آپ نے جذبہ دکھایا ہے, یہ تو اس کی تو کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی ہے. آپ تو جو ہے خراج تحسین کے قابل ہیں. آپ اپنی عمر کے باقی نوجوانوں کے لیے شکریہ جو سر. ہے وہ ایک مثال ہے. تو آپ نے تکڑے رہنا ہے. ویل سارٹ اٹ آؤٹ. ہم 2-3 دن میں اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. فیصل صاحب سے میں ابھی رات میٹنگ کر لوں گا. علی بھائی, ان سے پہلے جو نوجوان آئے تھے, میں نے ان جی کے میں نے سے ابھی بات کر لی ہے, ابھی آپ کے بیٹھے ہوئی, اور انہوں نے وہ ڈاکیومنٹس ان سے ریسیو کیے ہیں, وہ بھی کنسرن لوگوں کے پاس پہنچ گئے ہیں. سو ان ٹھیک, دونوں کا کیس ایک ہی لسٹ میں ہے, ہم اس کو ول سارٹ, وہ میں خود دیکھ اوکے, لوں گڈ گا. ٹو گو. تھینک یو شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اچھا اب نا میں اگلے مہمان کی طرف چلوں گا, لیکن اس سے پہلے نا, اس کے بعد سوری ابھی نہیں, اس کے بعد میں جنید صاحب آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ 8 فروری کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے, اور شیخ وقاص صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ کیا مینار پاکستان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے, کیونکہ عالیہ حمزہ کے یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا. عبدالوہاب, تھینک یو سو مچ یار, آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے احتیاط کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ عبدالوہاب, تھینک یو جی. چلیں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے, سفیر علی صاحب ہیں, یہ بھائی ہیں شہید محمد الیاس اورکزئی کے, اور ان کا جو واقعہ ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ سفیر بھائی خود بتائیں. یہ بہت ہی the incident that happened on that road, one of the very famous incidents, how سفیر آپ خود بتائیں. سفیر آپ کا آنے کا بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ آپ پر پریشر بہت زیادہ ہے, آپ کے شہید بھائی کو لے کر آپ پر بہت زیادہ پریشر ہے, لیکن اس کے باوجود آپ ہمت کر کے آئے ہیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں سفیر, پلیز بات کیجیے. جی السلام علیکم علی ملک صاحب, شیخ وقاف صاحب, اور سلمان اکرم راجہ صاحب, اور جنید اکبر. جی جی بات کیجیے سفیر بھائی. آواز آ رہی میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, بات کیجیے. آ رہی ہے. اچھا, میری جو سارے میرے یہ جو یا زخمی ہوئے یا شہید ہوئے, ان سے میرا واقعہ کچھ اس طرح الگ ہے کہ میں چونکہ پچھلے 10 سال سے اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں, G13 سیکٹر میں. اوکے. تو اس سے پہلے 4 اکتوبر کو جب خان صاحب نے ڈی چوک کا کال دیا تھا, اس میں خود گیا تھا, اور میں پھر اریسٹ بھی ہوا تھا اس میں. اس کے بعد 1 مہینہ جیل میں گزارے کہ 1 نومبر کو میں پھر ریلیز ہوا تھا. 1 نومبر کو اس کی ٹھیک 23 دن بعد دوبارہ خان صاحب نے جب کال دی, دوبارہ یہ 24 نومبر والا, کیونکہ میں گھر میں اور ایک میرا بھائی ادھر اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے, تو بہت گھر میں بھی یہ پریشر تھا کہ آپ دوبارہ نہ جائیں, آپ کے اوپر آلریڈی 788 کا پرچہ ہے, 188 کا پرچہ ہے, ابھی تو آپ کی 23 دن نہیں ہے, تو آپ نہ جائیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ خان صاحب نے کال دی تھی, تو ہم پہ فرض تھا, یہ لازم تھا کہ ہم چلے جاتے. تو میں اور میرا بھائی, چونکہ یہ 26 نمبر جو چرنگی ہیں ہمارے پاس بالکل تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں, تو میں اور میرے بھائی ہم گئے کوئی 9 بجے کے قریب. جب ہم 26 نمبر چرنگی پہ پہنچے ہیں, تو وہاں سے KP کا قافلہ پہنچا ہوا تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ بہت زیادہ پریشر تھا, یہ بہت زیادہ نفری انہوں نے وہاں پہ تعینات کی ہوئی تھی. اس سائڈ پہ جو تھی وہ KP کا قافلہ تھا, اور اس طرف تھا ہمارا یہ جو ہم اسلام آباد کے رہائش تھے, ہم ادھر اکٹھے ہوئے تھے سارے.
تو ہم نے کافی ریزسٹنس کی تھی وہاں پہ. ہم نے ان کی جو قوت تھی وہ ہم نے انہوں نے جو ان کی پیچھے ان کے پاس جو کومک آ رہی تھی وہ ان کو ہم نے ان کا گراؤ کیا تھا. وہ ہم نے واپس جب کرایا, یہ تقریباً کوئی 1:30 بجے کا وقت تھا رات کا. تو یہ جو 26 نومبر چرنگی کے اوپر اڈا ہے اس پہ جو یہ گاڑی, ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ اتنی نفری چھپی ہوئی ہے. تو جب ہم نے ان کو کنٹرول کیا تو اس کے بعد جب یہ ان کے پاس شیل ختم ہو گئے, ان کے پاس یہ طاقت ختم ہو گئی, تو انہوں نے ایک دم سے اڈے سے گاڑیاں ویگو ڈالے اور ٹرکس یہ نکلنا شروع ہو گئے جو کہ بہت تیز رفتار جا رہے تھے. تو ہم نے وہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی. آپ یقین کر لیں کہ میں, میرا مینیجر اور یہ میرا جو الیاس بھائی شہید ہوا ہے, کوئی 300 کے اراؤنڈ اباؤٹ لوگ تھے جو ہم ان کی روکنے کی کوشش کر رہے تھے. کہ یقین کریں یہ اتنے حواس باختہ تھے کہ انہوں نے ہماری اوپر ہی یہ گاڑیاں چڑھانی شروع کر دی. اس کے یہ جو ایریا ہے یہاں پہ ایک نالا ہے, تو ہم نے 2 چیزیں کرنی تھی, یا تو ہم نے ان کی گاڑیوں کے اوپر ہی جانا تھا یا ہم نے پھر نالی کی طرف گرنا تھا. تو اسی میں انہوں نے جب یہ گاڑیاں چڑھانی شروع کر دی, یہ اتنے حوث باختہ ہو گئے کہ میرے بھائی کے ساتھ ساتھ ان کی گاڑیاں دیوار جو وہاں پہ فٹ پاتھ کے ساتھ ٹکرنے لگی شروع ہو گئی. میرے بھائی کے ساتھ ساتھ اس کے رینجر کے کچھ لوگ بھی وہاں پہ گاڑیوں سے گرے, جو انہوں نے میرے بائک کے اوپر تو آڑی گاڑیاں چڑھائی, انہوں نے اپنے جوانوں کے اوپر بھی انہوں نے گاڑیاں وہاں پہ چڑھائی, جو کہ بہت سارے لوگ اس کے آئی ویٹنس ہیں. خیر اپنے ہی بہرحال جب اپنے جوانوں پر بھی گاڑیاں چڑھائی انہوں نے. ہاں نا علی ملک بھائی, یہ آپ ویڈیوز دیکھیں, میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں نا سارے. یہ اتنے, ہاں گاڑیاں میری بائک کو ٹکرا گئے. میرے یقین کر لو کہ جو لیفٹ سائڈ پہ فٹ پاتھ ہوتی ہیں, میں نے فٹ پاتھ سے جان بچاتی ہوئی روڈ کے اوپر میں خود گر رہا ہوں, تاکہ میں ان کی جو گاڑی لگی نا ادھر ہٹ ہوئی ہے فٹ پاتھ کے ساتھ, تو اس کے اسکواڈس کے جو لوگ تھے وہ وہاں گرے ہیں. ایک رینجر والا جو زخمی تھا, باقی تو وہ شہید ہو گئے تھے. اس کو یقین کر لیں, مجھے اس وقت اپنی بائک کا نہیں پتا تھا کہ وہ اس اپنا, کیونکہ بہت ایک جو 3 منٹ کا واقعہ تھا, بڑا سنسنی خیز تھا یہ. تو میں نے ان کو ریسیو کیا ہے, وہ بہت زیادہ زخمی تھا, رو رہا تھا. اس کو میں نے یقین کر لو ایک موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اس کو ادھر سے نکالا ہے. جب میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے اس کے بعد مجھے غصہ تو بہت زیادہ تھا, اور لازمی بات ہے ایک اچانک انسیڈنٹ تھا, کنٹرول بھی بہت میں شاید لوز کر گیا اس وقت. لیکن پھر ہم نے وہاں پہ یہ آئی ہے 1112 کی گاڑی آئی, ہمارے بندے اور یہ جو رینجر والے بندے بھی یہ خود چھوڑ کے گئے, یہ خود نہیں لے کے گئے. تو یہ وہاں پہ پیمز اسپتال لے کے گئے. تو چونکہ اس وقت یہ پارٹی کا یہ انٹرنس تھی اسلام آباد میں, تو یہ سارے لوگ اپنے ہی یہ اس پہ فوکس تھا. تو میں اکیلا تھا وہاں پہ, ایک میں تھا, ایک میرا مینیجر اور ساتھ میرا ایک بانجا. تو ہم نے میں نے کہا ڈیڈ باڈی کے ساتھ ساتھ, کیونکہ بھائی کی اس وقت شہادت تقریباً آخری سچکیوں پہ تھا, میرا جو بھائی الیاس. تو جیسے ہم پیمز اسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچے ہیں, تو وہاں پہ مجھے 3 منٹ نہیں ہوئے کہ میرے بھائی کی وہ اپنا اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وعدہ کیا ہوا ہے اس نے اس کی جان وہ مطلب اس کی چلی گئی. تو 3 منٹ کے بعد میرے پاس رینجرز اور پولیس کے اہلکار آ گئے. اور یقین کرو اس وقت میرا تھوڑا سا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی بھائی ہوتا ہے جس کو میں نے تقریباً 37 سال پہلے میرا والد صاحب شہید ہوا تھا, اس کو انہیں ایک تنگ دستی کے دن ہم نے دیکھے تھے. تو بڑی ہماری اچھی ایک زندگی شروع ہوئی تھی اسلام آباد میں. تو میرے سمجھ میں نہیں رہا تھا, مجھے سب سے زیادہ تکلیف تھا, میں نے کہا ماں کو کیسے بتاؤں کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے. تو یہ میرا بڑا سخت اس وقت تھا, مجھے اور کوئی ٹینشن نہیں تھا نا. تصویر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, تصویر کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی سلمان صاحب, ورڈ آن دس پلیز. وہ کہہ جی رہے کہ یہ جو جو گواہی ہے یہ بہت ہی اہم ہے, کیونکہ جو اس دن وہاں شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے لوگوں کی بھی اور جو رینجرز کی بھی, اس حوالے سے بہت غلط نوعیت کی جو ہے افواہ پھیلائی گئی ہے, بلکہ مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے اور اس مقدمے میں قتل کا الزام لگا دیا گیا ہے. تو جو گواہی ابھی دی ہے یہ سفیر بھائی نے, یہ بہت ہی اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سی باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اس دن ہوا کیا, اور جو وہاں پہ موقع پہ جو افسران یا اہلکاروں کی جو شہادت ہوئی ہے
وہ کس تناظر میں ہوئی ہے, کس افراتفری کے ماحول میں ہوئی ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے. تو یہ بہت ہی اہم ان کی شہادت ہے. جی اوکے, شیخ وقاص صاحب, آپ پارٹی ان کے ساتھ ہے کوئی بتا سکتے ہیں آپ ہمیں ذرا؟ سر میں خود گیا تھا ان کے پاس کوہاٹ, اور میں شہید کی قبر پہ. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ شیخ وقاص صاحب کو سن لیں. جی اچھا, میرا وائی فائی کی سگنل تھوڑے سے بریک ہوئے تھے. کوئی بات نہیں, شیخ صاحب بات کریں پہلے, آپ ان کو سنیں. میں جب کوہاٹ گیا تھا دوستوں کے ساتھ, شبلی فراز صاحب بھی میرے ساتھ تھے, شفقت ایاز بھی میرے ساتھ تھا, شفیع جان بھی تھا وہیں پہ, اور ساتھ فیصل امین بھی تھا. ہم ان کے پاس سفیر بھائی کے پاس پہنچے, پھر یہ ہمیں لے کے قبر پہ گئے, وہاں ہم نے دعا کی, پھر واپس آئے. ہم میرے خیال میں امام بارگاہ میں بیٹھے تھے شاید. تو بالکل وہاں انہوں نے بڑی جو ہے حوصلے والی تقریر کی. وہاں پہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے, بڑے حوصلے کا انہوں نے اظہار کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر دوبارہ موقع دے گا اور خان بلائے گا تو ہم دوبارہ بھی جانے کو تیار ہیں. یہ ان جیسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ تحریک, اس فسطائیت, اس بربریت, اس جبر, اس بدماشی کے باوجود آج تک زندہ ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خون نے اس تحریک کو جو ہے وہ ایک نیا ولولہ جو ہے وہ دیا ہے. ان کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا وہاں بھی, اور آج بھی یہی کہتے ہیں. جنید اکبر صاحب بھی موجود ہیں, سلمان اکبر راجہ صاحب بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت حوصلہ دے, ہم اپنے اس نوجوان کا لہو جو ہے وہ رائگاں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو سرکار کی طرف سے, پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے, نو بڈی کین, جتنی بڑی قربانی ہے, جو شہادت ہے, اس کا تو کوئی وہی نہیں ہے. بٹ جو 10 ملین کا جو کمپنسیشن تھی وہ ہم نے ان تک پہنچا دی تھی. ہم نے وہاں سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ بتائیں کوئی اسکول یا کوئی سڑک یا کوئی ہاسپٹل, وہ ہم نے ریکویسٹ کیا تھا بتائیں کہ جو ہم شہید الیاس کے نام پہ اس کو وہ کر سکیں, تاکہ وہ رہ جائے ایک ہمیشہ کے لیے. اور وہ اس کے علاوہ بھی سر میں بس صرف یہ پوچھنا چاہوں گا سلمان اکبر راجہ صاحب سے بھی کہ ان کے ساتھ دفعہ 164 کے بیانوں کے حوالے سے بھی ایک دفعہ میری آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی, ایک میسج آیا تھا. وہ کیونکہ وہ میرے خیال میں یہاں بیٹھ کے کرنے والی بات نہیں ہے, وہ سفیر بھائی سے آپ یا میں جو ہے وہ علیحدہ بیٹھ کے کر لیں گے. وہ پبلکلی آپ نہ کریں, آپ کو بہت سے ایسے لوگ سن رہے ہیں, تو پھر بعد میں جب چیزیں اور طریقے سے آئیں گی وہ پھر وہ تنگ ہوگی. تو اس لیے وہ بہت سی چیزیں جو یہاں آپ کے کرنے والی ہے نہیں, وہ جو دوسری چیزیں ہیں. باقی ہم حاضر ہیں, ہر طریقے سے حاضر ہیں. میں اس نوجوان, میں اس دن دیکھ رہا تھا شفیع جان, میرے خیال میں الیاس شہید کا کہ گھر پیدائش ہوئی ہے ایک بچے کی شاید, تو وہ شفیع جان نے کوئی تصویریں لگائی تھی, میں نے وہ بھی دیکھی. حاضر ہیں, ہر طریقے سے حاضر ہیں, جتنا کریں اتنا ہی کم ہے. شہداء کی فیملیز کے لیے تو علی بھائی جتنا ہم کریں نا اتنا ہی کم ہے. تو ان سے کوئی نہ کوئی لوگ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں. چلو سفیر, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئکلی کہہ لیں, اب میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہوگا. جی سفیر. اچھا علی ملک صاحب, مجھے اگنور نہ کیجیے گا, میرے پاس میرے ساتھ بڑے جو مسائل ہیں وہ اس کا ایڈریس کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے. جو چیزیں ہوئی ہیں, چلو وہ شادتیں ہوئی ہیں, جو پریشر تھا اسلام آباد میں وہ بات ختم کر دیتے ہیں. اچھا ایشو یہ ہے کہ پچھلے مہینے سے تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں کہ جو اپوزٹ تھے نا, اپوزٹ یہ 2 دفعہ میرے پاس آ کے کوشش کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے مطلب کنونس کر رہے تھے کہ آپ اپنا ویڈرول کر دیں ساری چیزوں سے. ٹھیک ہے, آپ مجھے سن رہے ہیں پینل؟ جی جی ہم سن رہے ہیں, ہم سب سن رہے ہیں آپ کو. مجھے سن رہے ہیں؟ سب سن رہے ہیں. سن رہے ہیں اچھا, سفیر بھائی سن رہے ہیں. میں نے 3 ہفتے سے اچھا میرا ایشو یہ ہے کہ میں چونکہ اسلام آباد کا رہائشی ہوں, وہاں پہ میرا کاروبار ڈسٹرب ہے. میرے جو بیٹیاں ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں, F10 میں اور G10 میں, اور ساتھ G13 میں بچے پڑھتے ہیں کہ خان اسکول میں. تو 60 دن ہو گیا کہ میرے بچوں کا تعلیم بھی ڈسٹرب ہے, اور وہاں پہ جو میرا کاروبار تھا وہ بھی ڈسٹرب ہے. میں پچھلے 60 دن سے یہاں پہ گھر پہ
محصور ہوں. تو ایشو یہ ہے کہ میں پچھلے 21 دن سے پارٹی سے رابطہ کر رہا ہوں کہ پلیز یہ مجھے اپنا سیکیور کر دیں. مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے, مجھے سیکیور کر دیں. ایک تو میرا آلریڈی مسئلہ چل رہا ہے ایجوکیشن کا, جو کہ اسلام آباد میں ہے. دوسرا میرا جو جتنا بھی سیٹ اپ ہے اسلام آباد میں, میرا گاؤں میں کوئی سیٹ اپ نہیں ہے یہاں پہ, کیونکہ میں وہاں گیا ہوا تھا. اچھا 3 ہفتوں سے میں یہ لگاؤں کہ خدا کے لیے مجھے سیکیور کر دیں. میرے پاس اپنا جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں شاہ فیصل صاحب جو پشاور کے ہیں, وہ بھی سیم اس طریقے سے آئے تھے کہ آپ اپنا جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, تو پلیز آپ ہی ہمیں اپنا ایفیڈیوٹ اور یہ جو چیزیں, خیر ابھی اس کی ادھر ذکر ٹھیک نہیں ہے, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 60 دنوں سے یہ جو چیزیں ڈسٹرب ہیں, میں 3 دن پشاور گیا ہوں, وہاں پہ جو ایم پی ایس کا ہاسٹل ہے وہاں پہ میں نے ساری چیزیں ایڈریس کی ہیں, لیکن آپ یقین کر لیں کہ اس کی صحیح طریقے سے سنوائی نہیں ہو رہی ہے. یہ فارم ایسا ہے, دنیا سن رہی ہے, میں کوئی اپنا یہاں پہ کیا کروں یار. ایک ورکر یہی کر سکتا ہے کہ جیل کاٹیں اور قربانی دے دیں. تو ہم نے ساری وہ چیزیں اپنا کر دی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. یہ دیکھیں ابھی بھی خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے, تو ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مرتے دم تک کھڑے ہیں. لیکن آپ نے ایشو ایفیڈیوٹ یہ دے ہے دیا, کہ ایفیڈیوٹ دے دیا میں آپ نے نے کسی کو بھی نہیں دی ایفیڈیوٹ, نہیں میں نے کسی کو بھی نہیں دیے, نو نیور. آپ نے شاہ فیصل کو ایفیڈیوٹ نہیں دیا؟ میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ آپ میرے ساتھ مل بیٹھ کے میرا کم از کم میرے جو کنسرنز ہیں وہ تو کم از کم حل کر دیں. میں وکاس بھائی میں اپنے نمبر بھی یہاں پہ گاؤں میں استعمال نہیں کر سکتا. 2 دفعہ جب میرے پاس آ چکے ہیں اپوزٹ والے کہ آپ اپنا وڈرول کر دیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ وڈرول کر دی چیزوں سے. میں نے کہا نہیں, یہ جو میرے بھائی کی اتنی بڑی قربانی ہوئی, میں کسی چیز سے واپس تو نہیں جا سکتا. لیکن علی ملک بھائی, میں اپنا جنید اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کے پی کے ابھی صدر منتخب ہوئے ہیں, میں اس کو مبارک دیتا ہوں, لیکن ساتھ جنید اکبر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے 21 دن سے, یقین کر لو, جو میں نے ایک دفعہ لائسنس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ تو کم از کم آپ کی کے پی کی حکومت ہے, مجھے لائسنس تو دلوا دیجیے نا 12 بور کی. کہیں پہ میں ٹریول کروں, اگر خدا نہ ہو میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو تو کم از کم مجھے وہ کور تو ہو. ایک وہ نہیں ہو رہا, ایک منٹ. دوسری بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھیں باقی جو لوگ ہیں وہ سارے پہلے کے پی کے رہائشی تھے, میں چونکہ اسلام آباد کا رہائشی ہوں تو میرا معاملہ الگ ہے. میں یہاں پہ سمجھو کہ میں اپنے گھر میں محسوس, میں اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا, واٹس ایپ استعمال کرتا ہوں. تو میں نے 3 دن پشاور میں لگائے ہیں, وہاں پہ میں کچھ وزیروں سے ملا ہوں, لیکن میں نے ایک نقطے پہ بھی کام نہیں ہوا. یہ چیزیں پریکٹیکل ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ آگے میں نے پارٹی کے ساتھ چلنا ہے اس چیز پہ, یہ نیشنلی بھی ہوگا انٹرنیشنلی بھی ہوگا, تو یہ چیزیں ہمارے بھی آپ پہ ہوگی نا. نہیں ہم پھر ہماری ضرورت ہوگی نا. اگر ہمیں آپ اپنا ہمارے جو ایشوز ہیں, ہم دیکھیں ٹرانسفارمر تو نہیں مانگتے, کوئی آپ سے روڈ تو نہیں مانگتے, میں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی بات کر رہا ہوں, میں سیکیورٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس چیز کو ایڈریس کر دیں, جنید گسان اس کو ایڈریس کر دیں. اگر مجھے اجازت دے دیں پھر جنید بھائی اس کو اس پہ اگر جناب اجازت دیں تو میں کر لیں. چلے آپ کری پلیز. میں کروں گا آپ کا میسج لے بھائی, حکومت جہاں تک آن لائن تو مجھے پاسبلٹی بنتی ہو, اس میں آن لائن آپ نے جو ہے اپلیکیشن جمع کرنا ہوتا ہے, اور وہی اس کا طریقہ کار ہے. میں دیکھوں گا اگر سیم صاحب کی کوئی ثوابدید ہو یا کسی اور کی ثوابدید ہو تو وہ ضرور انشاءاللہ کروں گا. اور انشاءاللہ میں اپنا نمبر, اصل میں آج کل وہ ایک تو یہ ہے کہ 8 فروری تک ہمارا فوکس ہے, ایک دوسرے یہ ہے کہ رابطے بہت زیادہ, ایک تو اپنے ورکرز کی طرف سے, ٹرینرز کی طرف سے, تو اس میں اکثر میسج مس ہو جاتی ہے. چلے میں آپ کو ان سے کنیکٹ کرواتا ہوں, ٹھیک ہے. بس مجھے جنید صاحب جاتے جاتے بتا دیں 8 فروری کا پلان بتا دیں ذرا جلدی سے 2-3 منٹ میں, اور پھر آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کی میٹنگ ہے, اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. میری بھی ایک میٹنگ ہے سر. ہاں اس پہ جی ہم ساری ابھی بھی میری 4-5 کی صدور اور جی ایس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ آپ وہ بھی سن رہے ہیں. تو ہم نے خان صاحب نے سختی سے کہا, میری تو یہ تھی کہ ہم اس کو کہیں اور جگہ شفٹ کریں جہاں پہ ہم اسٹرینتھ. خان صاحب نے یہی کیا ہے کہ نہیں, اس کو سوابی میں اور پنجاب کے بارڈر انشاءاللہ تعالی. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے جنید بھائی, کٹ رہی ہے. اب آ رہی جی آواز؟ ہاں جی اب آ رہی ہے جی, بتائیے گا.
تو انشاءاللہ تعالی ہم ہفتے کو جگہ بھی فائنل کریں گے. اور ابھی میرے ریجن کی صدور سے میٹنگ ہوئی ہے اور میں نے سب سے ریکویسٹ کیا کہ علی بھائی نے بہت زیادہ محنت کی اور بہت زیادہ سپورٹ کیا تنظیموں کو, وہ جیب سے دیتے تھے. میں نے کہا ابھی جو ہے اس پہ مزید بوجھ ہم نے نہیں ڈالنا, یہ سب بھائیوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس کا میں نے ایک اچھا حل نکالا کہ ولیج کونسل پہ ایک گاڑی جو ہے ولیج کے ہمارے جتنے بھی ورکر ہے, کچھ جو ہے وہ فزیکلی جا سکتے ہیں, کچھ جو ہے جو مالی پوزیشن اچھی ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ کسی پہ بوجھ نہیں پڑے گا. اور ایک یہ جو پھر اسی طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں, پھر اس کی یہی خواہش ہوتی کہ ریٹرن بھی ملے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری تیاری ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی جو ہے ہم جو جلسہ کر لیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلے بھی جتنی بھی جلسے ہوئے سے انشاءاللہ ہمیں ہے سارے ایم پی ایز ایم این اے صوبائی حکومت ہمارا ان سے ایک دوسرے سے ہے کوآرڈینیشن بھی ہے اور رابطے میں بھی ہے. اور انشاءاللہ ہر بندہ اپنی کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم جلسے میں لے کے آئے. اس کے بعد جو خان صاحب جو بھی حکم دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورا کریں گے. چل ٹھیک ہے جنید بھائی, تھینک یو سو مچ. جی شیخ وقاص صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سر ہاں میں چاہ رہا تھا مجھے 2-3 چیزوں کا جواب دے دیں تاکہ سفیر بھائی کے معاملات جو ہے نا وہ ان کو, ایک تو چیک تو میں اور فیصل امین خود ان کو دے کے آ گئے تھے 1 کروڑ روپے کا. جی دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ سفیر بھائی آپ جب اسلام آباد ادھر آئے ہیں, آپ پشاور آئے ہیں, تو آپ کس کس منسٹر کو ملے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ جس کو ملے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ کیا ہے, تاکہ ہم اس کو پھر پارٹی کے سامنے اور سی ایم سے کون سے بندے کو ملے ہیں. صرف مجھے بس 2-3 سوالوں کے جواب دے دیں. شیخ وقاص صاحب رزلٹ جو ہے رزلٹ ہے صفر. میں اپنا ایم پی اے میں اپنا ایم پی اے شفیع جان, اپنا وزیر قانون آفتاب عالم, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مدثر اور ایڈوکیٹ جنرل فیصل اور ایمینی یوسف خان, یہ 3 مجھے وہاں پہ رکھا گیا کہ آپ کو ابھی آپ کی میٹنگ کروا دیتے ہیں سی ایم صاحب سے, آپ کی جو یہ ایشوز ہے اس کو ریزالو کرواتے ہیں. لیکن مجھے 3 دن میں وہاں پہ پڑھا رہا ہوں, اپنے خرچ پہ پڑھا رہا ہوں, اور کوئی مطلب وہ رسپانس جس طرح سے آنا چاہیے. دیکھیے میرے بچوں کا تعلیم سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ اینڈ ہے سال کا, تو میرے بچوں کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن ڈسٹرب ہو رہی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. چلیں ٹھیک ہے, میرے پاس نا معذرت چاہتا ہوں, میرے پاس علی بھائی صرف ان لوگوں کو آپ نے مل لیا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بڑے اس میں بتائیں کہ آپ کس قسم کی پروٹیکشن جو ہے وہ چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیں. لیٹس مطلب کٹ ٹو چیز. میں میرے سے سوال کر وقاص صاحب. جی آپ وقاص صاحب میرے پاس 2 راستے ہیں, ٹھیک ہے. میرے پاس یا تو میں پھر اسلام آباد واپس چلا جاؤں, جب واپس چلا جاؤں گا تو وہاں سے مجھے اٹھایا جائے گا. جب ایک دفعہ آلریڈی میں جیل کاٹ چکا ہوں, مجھے ساری کہانی کا پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہوتا رہا. نہیں اب دوبارہ اس کو چھوڑ, آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, بس یہ بتائیں آپ حفاظت کیا چاہتے ہیں, یہ بتائیں کس طرح کی پروٹیکشن چاہتے ہیں. میں پروٹیکشن نہیں چاہتا ہوں, مجھے سیکیور کر دیں. میں پروٹیکشن کیوں چاہوں گا, میں کوئی آگے جا کے پولیس تو اپنے ساتھ نہیں پرانی. مجھے میرے بچوں سفیر بھائی سیکیورٹی پروٹیکشن ہی ہوتی ہے نا, سیکیورٹی پروٹیکشن ایک کچھ ہے ہوتی ہے. آپ کس طریقے سے سیکیور ہونا چاہیے. وقاص صاحب میرا جو ایریا ہے, وقاص صاحب میرا جو ایریا ہے یہاں پہ شیعہ رہتے ہیں, یہاں پہ یہاں پہ طالبان کیونکہ ایلیمنٹس نہیں ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ جرم پیشہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے حجتی لوگ رہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. بچے میرے ہیں, اسکول تو آلریڈی ڈسٹرب ہے, یہاں پہ میرے ساتھ گاؤں میں کوئی ایسا واردات نہ ہو. یقین کرو میں نے 7 دن سے نہیں آپ دیکھیں, آپ کو پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں, بہت سے ہمارے بھائی اور ہیں, آپ کا کیس بہت اہم ہے. سو آئی وانٹ ٹو کم ٹو دا پوائنٹ آپ کی خواہشات کے مطابق, تاکہ ہم اس کا حل نکال سکیں. مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ ہے, آپ مجھے اب بھائی ہیں بڑے, صرف ایک ریکویسٹ کریں, آپ کس قسم کی سیکیورٹی چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کا ارینجمنٹ کریں. میں یہ کہتا ہوں وقاص صاحب کہ میں پچھلے 60 دن سے سویا نہیں ہوں ادھر گھر پہ, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. یہ مجھے نیند ہی نہیں آ سکتی. یہاں پہ کوئی دروازے کا کوئی لاک, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, مطلب آپ بس یہ بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں, وہ سوال ان کا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہے, کسی سیف ہاؤس میں آپ کو ٹرانسفر کیا جائے, کیا کیا جائے. یہی میں کہتا ہوں سر, سیم میں یہی کہتا ہوں, میں یہی کہتا ہوں کہ میرے بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست کی جائے, چاہے ادھر ہو چاہے آگے پیچھے ہو.
मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मेरे पास 300 मीटर में पहुंचे हैं, मेरे पास आके 2 दफा आए हैं, स्टाम्प के साथ आए हुए हैं, लिख के आए हैं, और कमिश्नर का साइन करके एफिडेविट दे दें, तो मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मैं तो निकलूंगा, बच्चों के लिए कुछ मैंने करना है। तो अगर मैं निकलूंगा, मैं ये कहता हूँ कि ये आप मुझे गाइडलाइन देंगे, मैं क्या, मेरे पास तो कोई भी नहीं है मशवरे के लिए, मैं आपको साफ बता दूं, मेरा एक वालिद था। देखें बात सुने, मैं खुद इन क्राइसिस में से गुजरा हूँ, मेरे खानदान के 2-3 लोग शहीद हुए हैं और ऐसे ही हुए हैं। मैं आपसे अपने जाती बड़े करीबी मेरे अजीज, मैंने दुश्मनियां देखी हैं, दुश्मनियों से गुजर रहा हूँ। जो मैं खुद अपने बारे में बता सकता हूँ ना कि मैं किस तरह सिक्योर हो सकता हूँ, वो मुझे सफीर या अली मलिक नहीं बता सकता। आप जिस जगह पे बैठे हैं, आप मुझे ये बताएं, हम आपके तो लाइव पे तो नहीं, अगर आप कहते हैं कि लाइव पे बता दें, मैं लाइव पे बता दूंगा। ये चीजें एक होती है, मैं इसी तो गया था कि मैं बैठे, पार्टी वाले बैठे, कोई आपस में हम डिसाइड कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ, अगर आप लाइव पे कहते हैं, मैं लाइव पे कहूंगा तो फिर आगे चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, चलो ठीक है, जिम्मे लगाता हूँ 1-2 दिन में अब डायरेक्ट बंदे को कहते हैं कि वो इनसे मीटिंग कर लें, ताकि फिर इनकी जो रिक्वेस्ट की असल शेप है ना जी, वो हमारे सामने आ जाए, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। सिक्योरिटी अपने इत्मीनान के मुताबिक होती है, मशवरों पे नहीं होती। जिस पे ये मुतमईन होंगे, हम कोशिश करेंगे। इसीलिए हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, इसीलिए बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है सफीर, बहुत शुक्रिया। शेख वकास साहब, मुझे पता आपकी मीटिंग है, मगर आपको मुझे 10 मिनट देने पड़ेंगे और प्लीज। टॉक शो एक लाइव है, मगर तुसी मतलब है कि वो प्लीज, आपकी बहुत मेहरबानी अगर आप ये ऐसा कर दें। वो सलमान अकबर राजा साहब का कनेक्ट नहीं हो रहा, उनको आवाज चली जा रही है बार बार उनकी, तो इस वजह से, क्योंकि अगले जो 2 ही रह गए हैं उनको मैं चाहूंगा बहुत कुछ, क्योंकि समीर साहब जो हमारे शहीद हैं और जो हमारे वुंडेड है, हमारे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समीर, थैंक यू सो मच यार, आपके आने का शुक्रिया। चलें, अब अगले जो है वो मैं जिनको वो करना चाहता हूँ वो शाहनवाज हैं, लेकिन शाहनवाज जो है इनकी स्टोरी इज डिफरेंट देन एवरीवन बाय द वे, और मैं चाहता हूँ कि शाहनवाज, जुबैर अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं जो हमारे डेटा कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे उसके, और जुबैर जो है हमें उनसे कनेक्ट करवाएंगे उनके वालिद साहब से, क्योंकि शाहनवाज हैज लॉस्ट हिज वॉइस, वॉइस, वो अपनी आवाज खो चुका। यस, वी गॉट हिज, या अली भाई, पहले क्या करें, उनके साथ जो है ये वॉइस कनेक्ट करें या उनके बारे में पहले जो है बताया जाए कि उनके साथ हुआ क्या? आप शॉर्ट बता दें, फिर बात करवा दें। ठीक है, उनसे बात अच्छा, करवा, उनसे बात कराओ। अच्छा, तो जो आएगी इंटरव्यू की आएगी अली मलिक साहब की, ठीक है? आपका माइक मैंने उनके साथ रख दिया, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल शकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अब्दुल शकूर साहब आपके बेटे हैं जो कि शाहनवाज हैं, जरा प्लीज उनके बारे में बताइएगा। हेलो जी जी। अल्लाह अकबर। अच्छा, नहीं जुबैर, इनकी आवाज नहीं आ रही हमें वैसे। जुबैर तुसी आप दस दियो ना। आपका आवाज सही नहीं आ रहा है। अब्दुल शकूर, आपकी आवाज आ रही है, आप सिर्फ बोलें, ठीक है ना? आप सिर्फ बोलें अपने बेटे के बारे में, ठीक है ना? ओके, अच्छा जी, आप बोलें। हेलो जी, मैं शाहनवाज साहब बोल रहा हूँ। हेलो अली भाई, मेरे ख्याल से इनकी कॉल जो है वो नहीं हो रही, डिस्कनेक्ट। इनका ताल्लुक, जी जी, इनका जो ताल्लुक है मर्दान का एक इलाका है बशखाली से आगे एक इलाका है स्पिनकई, और स्पिनकई से एक इलाका कोई छोटा सा गांव है, ये उधर का रहने वाले हैं। मकान इनके कच्चे हैं और ये घर का वाहिद कफील था शाहनवाज। ये जब 26 नवंबर को गया खान साहब की आवाज पर, तो जिस वक्त लाइट्स ऑफ हो गई थी और फायरिंग स्टार्ट हो गई थी तो उधर भगदड़ मच गई थी, और जो गाड़ियां आगे पीछे हो रही थी उनमें से एक गाड़ी ने इसको बहुत हिट करके मारा, और इसके अंदर ये जो जबड़े थे ये टूट गए थे, इसके दांत सारे टूट गए थे, जबड़ा इसका टूट गया था,
اور اس کو بالکل یہ نیچے جہاں سانس کی نالی ہے ادھر اس کو آ کر جو ہے ایک لکڑی کے لیے وہ آ کر اس کو لگ گئی تھی. ایسی اس کی حالت تھی کہ اس کے چچا اس کو جب ہاسپٹل لے کر گئے ہیں پولی کلینک, انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا. پھر اس کو پمز لے گئے, پمز میں بھی اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا. تو پھر ہمارے جو کے پی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے جو ہے کالز کر کے ڈاکٹر کو, آئی ڈی ایف کی ٹیمز کو کال کر کے ان کا علاج کرایا. یہ گھر کا واحد کفیل تھا اور ان کا واحد بیٹا تھا, اور ان کی ماشاءاللہ سے ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے. لیکن اس وقت شاہنواز جو ہے اپنے بستر پر ہے اور کمانے کے بالکل قابل نہیں ہے, اور اس پر چندہ کر کے اس کے گھر والوں نے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ سارا کیا ہے. اور ابھی تک جو ہے ساری ٹریٹمنٹ جو ہے ان کے لیے ایسا ہے کہ یعنی بہت مشکل سے ان کا جو ہے گزر بسر ہوا ہے. اس پر Have we helped them? Are parties in contact with them? Connected? نہ سر, یہ ہماری دونوں لسٹوں میں شاہ نواز کا نام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی زبیر صاحب, دسو. نام ہم نے دیا تھا وقاص بھائی, ان کا نام دیا تھا, لیکن ان کا نام یہ کہہ کے نکال دیا گیا کہ ان کو بلٹ نہیں لگی. تو یار چنگے ان کا نام, ہاں ان کا نام یہ کہہ, بالکل ان کا نام یہ کہہ کے نکال دیا کہ ان کو بلٹ نہیں لگی, جبکہ ہم نے دیکھیں وہ فرق ہم نے کیا ہے, بلٹ انجرڈ اینڈ نان بلٹ انجرڈ. بٹ کئی نان بلٹ انجرڈ ایسے ہیں جو کہ بلٹ سے بھی زیادہ سیریس ہیں. کسی کو یہاں پہ ہٹ ہو گیا ہے, پیرالائز ہو گیا ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کٹ گئی. تو ایسے لوگوں کے لیے چیف منسٹر از ایکچولی ڈوئنگ, مطلب وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے اس کا. تو یہ آپ مجھے ملے, آپ مجھے بتاتے, آپ میرے سے بیٹھتے ہیں, یہ دسو صبح اس معاملے نو اگے کے لیے ٹھیک ہے should be helped. تو بڑی زیادتی والی بات. انشاءاللہ. زبیر آپ ابھی بس میرے پاس نا وقت بالکل بھی نہیں ہے, شیخ صاحب نے بھی جانا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں بس آخری میرے پاس ایک ہے, میرے پاس وکٹم عثمان علی, میں ان کو لینا چاہتا ہوں. اور شیخ صاحب ان کو گولی 9 مئی میں لگی تھی. تو یہ جو ریاست کی جو دہشت گردانہ واقعات اور کاروائیاں ہیں, یہ ظاہر ہے یہ 26 نومبر نہیں, یہ تو 9 مئی سے, جی یہ 9 مئی والے ہیں. اور اسی لیے لائے ہیں کہ تاکہ just so everyone knows کہ یہ صرف 9 مئی میں جو ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے. عثمان آپ اپنا کیمرہ آن کر لیجیے پلیز, اور میں چاہتا ہوں کہ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے آپ اگر اپنی بات بتا دیں. اور تھینک یو فار جوائننگ اس وقت عثمان, بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی بیٹا, بولیں. عثمان آپ میوٹ کرو, مائک بند ہے بچے کا, مائک بند ہے. علی بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بولے بیٹا, بولے. ہاں سر میں 9 مئی کا زخمی ہوں. 9 مئی سے پہلے ہم 2 ماہ سے ادھر زمان پارک میں ہم جو ہے نا خان صاحب کی سیکیورٹی کا ذمہ لیا ہوا تھا ہم نے. اس سے پہلے بھی اٹیک ہوا تھا ایک 15 اپریل کی رات. 15 اپریل کی رات اٹیک ہوا تھا. تو اس رات بھی ساری رات ہم نے ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی جبر و زیادتی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہم نے. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا 9 مئی کو جب انہوں نے خان کو انہوں نے ریسٹ کیا تھا تو ہم وہاں پہ ہی موجود تھے. سر میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل عثمان آپ اسلام آباد میں تھے؟ نہیں میں لاہور میں. اوکے نہیں سر میں لاہور میں ہوں. لاہور میں 9 مئی لاہور میں. ٹھیک ہے, آگے بات کیجیے. اچھا تو سر وہاں پہ جو ہے نا ہم زمان پارک میں تقریباً 12 سے 13 موٹر سائیکل سوار جو ہے نا لوگ وہاں پہ آئے ہیں. تو سر وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پارٹی کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ کینٹ ایریا والی سائڈ پہ جو ہے نا وہ سارے پروٹیسٹ کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو سر پھر ہم وہاں پہ گئے جو ہے نا, تو ہمارے سے پہلے کوئی بھی بندہ وہاں پہ نہیں تھا. سب سے پہلے ہم وہاں پہ گئے تو ہم نے پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. تو 2-3 گھنٹے جو ہے نا ہم نے پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد اچانک جو ہے نا شیلنگ ہونی شروع ہو گئی. شیلنگ کے بعد جو ہے نا سر انہوں نے پرامن طریقے سے جو ہے نا ہمارے پروٹیسٹ کے اوپر جو ہے نا انہوں نے گولیاں چلانی شروع کر دی سر. تو اسی دوران سر مجھے بھی گولی لگی. مجھے انہوں نے ریسکیو میں
सर मुझे किधर लगी शहीद भट्टी सर, ये मुझे बैक साइड पे लगी, कान की बैक साइड पे, और मुंह से निकली जबड़ा को चीरते हुए। ओह तो सर उसी वक्त उन्होंने मुझे ना गाड़ी में बिठाया है रेस्क्यू में। अभी उन्होंने मुझे बिठा दिया, उसके बाद 2 आदमी और भी लेके आए हैं, 2 आदमी और लेके आए हैं। मैं तकरीबन, मुझे जितना होश था मैंने उनको देखा है कि वो भी किस लिहाज से तड़प रहे थे। एक रेस्क्यू में हमें 3 आदमियों को गंगाराम हॉस्पिटल में लेके गए हैं सर। तो उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया है, वेंटिलेटर पे मुझे उन्होंने लिटा दिया, जो मैं देख रहा था। तो सर उसी वक्त, उसी दौरान पुलिस भी वहां पे मौजूद थी भारी तादाद में सर। तो वो काफी मालूमात के लिए इकट्ठी हुई हुई थी। तो हमारे इलाके के एमपी सबका एमपी हैं अब्दुल करीम कलवार, उनके बेटे, उनको जो है ना, मैंने उनके साथ मेरा राब्ता हुआ है, तो मैंने उनको बताया है कि ये मेरे साथ हादसा हो गया है। तो फिर उन्होंने वहां से जो है ना सारा रफा दफा करवाया, और वहां से रातों रात इन्होंने मुझे शिफ्ट करके जो है ना म्यू हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे मेरी जैसे भी जिस लिहाज से ट्रीटमेंट हुई उन्होंने की मेरी। तो उन्होंने एक एक्सीडेंट के नाम से जो है ना वो इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की, अभी आपके यानी वहां दोबारा पे मुझे सर्जरी हुई है कोई अभी? उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 9 मई का जख्मी है। तो उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की। तो फिर उसके बाद सर इन्होंने मेरा जबड़े का ऑपरेशन किया, दांतों के ऊपर तारे लगा के सील कर दिया। 3.5 माह जो है ना वो जबड़ा मेरा बंद रहा, सिर्फ जूस वगैरह पीता रहा मैं। तो 3.5 माह के बाद उन्होंने तारे वगैरह निकाली, यानी 6 माह बाद मैंने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खाना स्टार्ट किया। तो अभी तक जो है ना मैं अच्छे तरह से खाना नहीं खा सकता एक साइड से। यानी 15 माह हो गए हैं, यानी 2 साल होने को हैं अभी। तो मैं अच्छी तरह से एक साइड से खाना नहीं खा सकता। तो एक मेरा दोस्त था सर, उन्होंने जो है ना राब्ता करवाया मेरा नया पाकिस्तान से। नया पाकिस्तान पे एक मेरा इंटरव्यू चला, तो वो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ना उसका जो एक्शन लिया, तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया भिजवाया। तो फिर उसके बाद इलाज की भी मुकम्मल यकीन दहानी करवाई, तो अभी तक इलाज मेरा जो है ना वो चल रहा है। केपी के हुकूमत ने 2 सर्जरियां मेरी करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो अब जो है ना मेरे दांतों का इम्प्लांट जो है ना वो उन्होंने टाइम दिया 2 माह के लिए सर। तो केपी के हुकूमत ने तो काफी ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन पंजाब की क़यादत ने बहुत ज्यादा मायूस किया था। उस हालात में जब हम बिल्कुल जो है ना किसी को अपना दुख नहीं, तकलीफ नहीं अपनी बता सकते थे। इनको चाहिए था कि मैं ये भी समझता हूँ कि जो उस वक्त हालात थे को हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। तो लेकिन ये है कि वर्कर को भी तनहा छोड़ दिया, इस लिहाज से तनहा छोड़ दिया कि कोई खबर नहीं ली इन्होंने। तो बस यही मेरे जो है ना बातें हैं, यही मेरे गिले हैं। बेटा क्या उम्र है आपकी? उस्मान, बच्चे आवाज आ रही है आपको? अली भाई चेक करो, आवाज आ रही उस्मान, है? आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है बिल्कुल। बेटा हाँ, तो आपकी क्या उम्र है? जी आवाज आ रही है बिल्कुल। मैंने कहा आपकी उम्र क्या है बच्चे? वो मेरे ख्याल से लैग है शायद। अच्छा सर आपकी आवाज अब कट रही है हल्की हल्की। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लाहौर से आपका ताल्लुक है, इसका सर मतलब ये मेरी है कि आप 28 है मेरी एज सर। अच्छा ना, तो जबरदस्त। आपका ताल्लुक लाहौर से हाँ है? सर मेरा ताल्लुक लाहौर से है, NA 127 मलिक जहीर बास खोखर। और मलक हमारे जहीर। जो MPA जो है फरक जवेद मून है हमारे जो नीचे, अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब ये सारा फॉर्म इंसिडेंट 45 हुआ, के जो है ना MNA। एक मिनट बेटा बेटा बेटा, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो आप सेंट्रल पंजाब रीजन में फॉल करते हैं। आपका MNA वो जीत तो नहीं सका, हमारी तरफ से तो हकीकी MNA जहीर खोखर ही है, मगर फरक जावेद मून जो है वो इलेक्शन जीता भी है, असेंबली जाता भी है, आता भी है। इन दोनों में से कौन आपके पास आता रहा, आया या बिल्कुल नहीं आया? नंबर 1। नंबर 2, हमारी तंजीम में से किसी बंदे पंजाब वाले ने, सेंट्रल पंजाब वाले ने, आपका आपका कोई लाहौर के किसी प्रेसिडेंट ने, सेंट्रल पंजाब के किसी प्रेसिडेंट ने, पंजाब, इन्होंने को आपका पता पुता किया, आपके मुतलका MNA MP आपके पास आए, बेटा ये जरा मुझे बताओ।
सर मलिक ज़हीर अब्बास खोखर मेरे घर मेरे इयादत के लिए आए। फ़र्क जवेद मून जो है ना वो भी मेरे घर मेरी इयादत के लिए आए और वो जो है ना आने के बराबर आए बिल्कुल। मतलब तकरीबन है कि ये आपको मलिक कोई ज़हीर अब्बास खोखर जो है ना जिस लिहाज से वो हमारे साथ अब तक चल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी फ़र्क जवेद मून जो है हम तो बिल्कुल नहीं उनको जानते थे। खान के नाम पे उनको वोट मिला है, जितने भी एमपी एमएनए हैं हमारे जो फॉर्म 45 के, उनको खान के नाम पे जो है ना उन्होंने लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो नहीं, उन्होंने जो ये तो जीता हुआ है ना, एमपी मून तो जीता हुआ है। तो ये आपकी इन जी दोनों ने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं की, किसी ने भी आपकी टुरदे ते नाल रहे हैं ना। असल गल ते मतलब केपी के वालों का जी तो फर्ज नहीं बनता कि वो पंजाब वालों की सपोर्ट करें 9 मई के हवाले से। बिल्कुल 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 सर ना फ़र्क जवेद मून ने तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया सर, बिल्कुल 1 टके का सपोर्ट नहीं किया सर। चले अल्लाह ताला आपको बेटा हिम्मत दे। मैं आपके मुतलका रीजन और मैं इन दोनों से बात करूंगा और आप आपके पंजाब के प्रेसिडेंट साहब से भी मैं बात करूंगा। मैं लाहौर आया तो मैं आपसे मिलूंगा भी सही इंशाल्लाह ताला। और लाहौर आया जी सर, मैं कहा ਤੁਸੀਂ ਆਪ जी ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। मैं वही कह रहा ना, मैं इथों निकलिया तो मैं पहुंच गया ਸੀ। मैं ਹੁਣ ਵਾਹਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੇ ਪੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो मेरे नाल मोहब्बत बहुत ज्यादा है इन्हां ਨੂੰ। तो बेटा इंशाल्लाह ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो है वो केपी के गवर्नमेंट ने 9 मई के लोगों को भी जो है वो अटेंशन दी है। हालांकि उस वक्त कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं था। एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट बच्चे अली भाई का आपके पास राब्ता है तो जी वी आर आल्सो अवेलेबल इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प। हम जिस जोगे हैं, आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी है। बच्चे आप लोगों की बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी हिम्मतें हैं और और बड़ी सर उम्मीदें कुछ हैं। बातें खास हैं, बात माजरत के साथ मैं आपकी बात टोक कर रहा हूँ। कुछ नहीं बातें टोको हैं जो है ना मैं नहीं बता सकता, क्योंकि और भी काफी दुनिया में जो है ना लोग देख रहे हैं, तो वो मैं नहीं बता सकता, उसमें पार्टी की बदनामी हो सकती है। बस ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ठीक, ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। यस हाँ जी प्लीज बिल्कुल, हाँ इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह ठीक हाँ ठीक है। अल्लाह चलो आपको उस्मान चलो आपका बहुत बेटा शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह हाँ आपको हिम्मत दे, आमीन। अल्लाह आपको खुशियां दे। जी आप हंसते बसते रहे, इसी जज्बे के साथ रहें। आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे मुजाहिद हैं, हम आपके कर्जदार हैं। और अल्लाह उस्मान बस आपको बता दो कि जी अजीज भट्टी सर, शहीद के रोड पर आपको गोली लगी थी। जी 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 बिल्कुल ऐसी है, अजीज भट्टी ऐसी है। शहीद, ठीक है चलो। और अली भाई लुक एट दीस हाँ किड्स। आई मीन 9 मई वाले बच्चे तो बिल्कुल ही मतलब 26 वाले ते बहुत ज्यादा वो है ना, ते 9 वाले ते दे आर लाइक नहीं सर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਸਰ ਈਅਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ अच्छा ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ लड़े सीना लड़े हैं तान लड़े के लड़े ने सर। नहीं लड़े हैं हाँ लड़े हैं। मैंने आज कंपैरिजन किया है हाँ कि 9 मई में हाँ पंजाब में कितने एफआईआर हुई और बाकी पाकिस्तान में कितनी हुई, और 9 मई में कितने पंजाबी गिरफ्तार हुए और फिर किस बर्बरियत से उनको ट्रीट किया गया। वो किसी सूबे में नहीं किया गया जिस बेगैरती, बेहयाई और जुल्म से पंजाबियों को ट्रीट किया गया और अभी तक किया जा रहा है। हमारे एमएनए उठाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बच्चे आप हीरो हैं सारे, ऐसी नहीं बात है। ये कुछ लोग हैं जो पार्टी में डिवीजन्स के लिए ऐसी बकवास करते हैं। ये पार्टी इमरान खान के नजरिए से है। इमरान खान ही वो रिश्ता है जो हम सबको बाइंड करता है। एंड पंजाबीज आर एज ब्रेव एज एनी अदर एथनिसिटी इन पाकिस्तान। चलेंगे शेख वकास साहब, आपका बहुत ज्यादा मैं मशकूर हूँ कि आपने बहुत ज्यादा वक्त दिया मुझे। मैं थैंक नहीं यू सर, सो मैं हाजिर मैं थैंक यू सो वेरी मच फॉर यू नो फॉर बीइंग विद अस। और ये आप लोगों को सिर्फ बुलाने का मकसद शेख साहब, खैर आपको तो बुलाने का बिलखसूस मकसद ये होता है कि आप वाहिद हैं जिनके पास पूरा रिकॉर्ड है। और मैं बहुत मुतासिर हूँ इस बात से कि आपके पास लोगों के नाम, उनके वालिद का नाम, और जाहिर है कि ह्यूमन एरर तो अपनी जगह पर है कि किसी को नहीं मिले, ये तमाम चीजें, ये तो बात अपनी जगह है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आप लोगों ने रिकॉर्ड रखा हुआ है और आप इसको जितना क्लोजली लोग इसको देख रहे हैं, मैं आपका तमाम लोगों के बिहाफ पर मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आप इनको देख हमारी रहे हैं, जिम्मेदारी है अली भाई, चाहते हैं कि बाकी जो भी हो वो भी हम आपको बताते रहेंगे गाहे बगाहे जिन लोगों को भी हो। लेकिन आपके इस वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर। मैं चाहता था आपसे और जरा बात कर सकूं, लेकिन अब मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, मैं तजावुज कर चुका हूं वक्त से। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू शेख वकास साहब, थैंक यू जुबैर कुरैशी साहब, थैंक यू आपको सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये था जी आज का सिर्फ प्रोग्राम। और अभी जब उस्मान अली ने बताया कि उनको अजीज भट्टी शहीद रोड के ऊपर उनको गोली लगी थी, तो तैयबा राजा का भी दुपट्टा जो है वो जब छीना गया था तो अजीज भट्टी शहीद रोड पर छीना गया था।
تو عزیز بھٹی شہید نے اس شہر لاہور کو بچانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے دشمنوں کے خلاف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا 1965 میں. انہوں نے جو ہے وہ جو جنگ لڑی بڑی بہادری کے ساتھ، اور ان کو کوئی گولی نہیں مار سکی، ان کو گولا جو ہے دشمن کا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی. اگر وہ اس وقت کبھی کوئی ان کے پاس کوئی کرسٹل بال ہوتا اور وہ جان پاتے کہ ان کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد، چند جو ہے وہ دہائیوں کے بعد، ایک تو ان کے چند سالوں کے بعد ایک یحییٰ خان آ گیا، اور اس کے بعد ایک یحییٰ خان پارٹ 2 آئے گا کہ جو وہ کرے گا کہ ان کی شہادت کو اور ان تمام لوگوں کی، ان تمام فوجی جوانوں کی شہادت کا اس طرح سے وہ مذاق اڑائے گا کہ عزیز بھٹی شہید روڈ کے اوپر اس ملک و قوم کی بیٹیوں کے دوپٹے اتارے جائیں گے، اس ملک و قوم کے بیٹوں کو گولیاں ماری جائیں گی. اگر یہ پتا ہوتا تو شاید وہ شہادت کا وہ جذبہ جو اس وقت تھا، جو آج تک اس فوج کے بہت سے لوگوں میں موجود ہے، وہ شاید کبھی نہ ہوتا. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اس کو مکمل طور پر بدلا ہے، اس کو ایک بزنس ایمپائر بنا کر لوگوں کے خلاف جو کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جو ہے آپ کے چھوٹے سے چھوٹے افسر سے لے کر بڑے سے بڑا افسر جو ہے وہ اس میں شامل ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ نے ایک پورے ادارے کو، ایک ایسی بہترین فوج کو، ایک ایسی بہترین محکمے کو آپ نے اپنے لیڈر نواز شریف کی خاطر، اپنے لیڈر کی بیٹی مریم نواز کی خاطر اور باقی لوگوں کی خاطر آپ نے پورا ملک داؤ پہ لگا دیا. شرم آنی چاہیے آپ کو حیا آنی چاہیے آپ کو. میں اس سے زیادہ سخت الفاظ آپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. تاریخ میں آپ کو ایک بدترین آمر کے طور پر یاد رکھا جائے گا. تاریخ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی. تاریخ کبھی کسی کو نہیں بھولتی. تاریخ یحییٰ خان کو بھی نہیں بھولتی. یحییٰ خان کے زمانے میں یہ HD ویڈیوز موجود نہیں تھیں. یحییٰ خان کے زمانے میں یہ تصاویر ایسی موجود نہیں تھیں. اس طرح سے سوشل میڈیا نہیں تھا. آپ کی ایک ایک چیز، آپ کا ایک ایک ظلم جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے. آپ نے ایک ایک ظلم جو کیا ہے، جو وائٹ پیپر ہم نے ابھی دکھایا ہے، وہ جس کو مجھے سنانے میں تقریباً 17 سے 18 منٹ لگے، بہت جلدی سنانے کے باوجود، جب وہ پوری دنیا کے سامنے جا رہا ہے، جب لوگ دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں پر پاکستانی بستے ہیں، جہاں جہاں پر پاکستانی نہیں بھی بستے، جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں صرف آپ کا نام آتا ہے. یہ یحییٰ خان پارٹ 2 ہے کہ جس نے اس ملک کو یہاں تک، اس نہج تک پہنچا دیا. تاریخ آپ کو بہت جن الفاظ میں یاد رکھے گی، وہ آپ شاید، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں میں الفاظ کو سن سکیں، آپ ان کو کر سکیں. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، میں دوبارہ یہ کہوں گا، آپ بہت لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں، لوگوں کو اٹھوانا چاہتے ہیں، آوازوں کو بند کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک ظالم آدمی ہیں، آپ ایک آمر ہیں. آپ کے پاس صرف بندوق کی طاقت ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طاقت سے جو ہے لوگوں کے منہ بند کروائیں، لوگوں کو جو ہے وہ آپ اٹھوا دیتے ہیں، لوگوں کو آپ گولیاں مروا دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے کسی طرح سے آپ غائب کروا دیتے ہیں. یہ آپ کی لیگیسی ہے جس کو آپ لے کے جائیں گے. لیکن آپ یاد رکھیے اس بات کو کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا حساب ہوگا، ابھی بھی ہوگا اس دنیا میں، اور روز قیامت بھی ہوگا. آپ کا گریبان ہوگا، اور اس قوم کے لوگوں کا ہاتھ آپ کے گریبانوں پر ہوگا. جس کی عزت کو آپ نے تار کیا، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، جس کے ساتھ اپنی انا اور ضد میں آ کر آپ نے جو کچھ کیا، آپ کا حساب ہوگا. اور سب سے زیادہ منصف، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا صرف اللہ ہے. لیکن آپ کا انصاف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں بھی ہوگا. یاد رکھیے، سب سے خوبصورت بات جو خوف کی ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ خوف ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اور تاریخ جو ہے اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. یہ تاریخ کا ظلم ہے، اور یہ ظلم آپ تمام پر ہو کر رہے گا. جتنے بھی ظالم ہیں، جس نے آپ کا اس ظلم میں ساتھ دیا، جتنے آپ کے اردلی ہیں، ان تمام کو یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، یہ ملک ہمیشہ یاد رکھے گا. آپ نے چند لوگوں کو بچانے کی خاطر آپ نے پوری جنریشن اور اس کے بعد آنے والی 3 نسلوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے گوایا. تو آپ لوگوں کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.